نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم اجعلنا من التائبين والشاكرين والحامدين والذاكرين والأوابين اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله اسم ہم نے شروع کیا اسم کے حوالے سے اسم کی پراپرٹیز ہم نے پڑھی اور پھر ہم نے مرکبات شروع کیے مرکبات میں ہم نے سب سے پہلے مرکب تام مکمل جملہ کیا مکمل جملہ جب بھی ذہن میں آ جائے تو ذہن میں یاد رکھیں کہ جملے دو قسم کے ہو سکتے ہیں اگر وہ اسم سے شروع ہوگا تو جملہ اسمیہ ہوگا فعل سے شروع ہوگا تو جملہ فعلیہ ہوگا کیونکہ ابھی ہم نے اسم پڑھا ہے تو ہم نے صرف جملہ اسمیہ کیا جملہ اسمیہ کے دو اجزاء کم از کم مبتدا اور خبر قوانین یاد ہونے چاہیے بار بار ریپیٹ نہیں کرنا ہے اس کے بعد آپ نے دوسرا مرکب ناقص پڑھے مرکب ناقص چار ہیں سب سے پہلے مرکب توصیفی ایسا مرکب جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صرف بیان کرتا ہے مرکب توصیفی میں اصل اہمیت موصوف کی ہے صرف اس کے تابع ہوتی ہے مرکب توصیفی جملے میں مبتدا کی حیثیت سے بھی آ سکتا ہے اور خبر کی حیثیت سے بھی آ سکتا ہے دوسرا مرکب اشاری ایسا مرکب جس میں اسماء اشارہ استعمال ہوتے ہیں اسماء اشارہ آپ جانتے ہیں کہ معرفہ ہوتا ہے جس کی طرف اسماء اشارہ استعمال ہوتے ہیں اسے مشار الیہ کہتے ہیں مرکب اشاری میں اصل اہمیت مشار الیہ کی ہے اشارہ اس کے تابع ہوتا ہے مرکب اشاری جملے میں مبتدا کی حیثیت سے آتا ہے خبر بن کے نہیں آتا تیسرا مرکب جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے مرکب اضافی ایسا مرکب جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دی جاتی ہے جس اسم کو نسبت دی جاتی ہے اسے مضاف جس کی طرف نسبت دی جاتی ہے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں مضاف ایک ایسا اسم ہے جس کے اوپر الف لام داخل نہیں ہوتا اور جس کا اعراب ہلکا ہوتا ہے اعراب ہلکا ہونے سے مراد ہے کہ وہ اسماء جن کے اوپر تنوین داخل ہوتی ہے اس کی تنوین کو ڈراپ کر دیں اور وہ اسماء جن کے اوپر نون اعرابی یعنی مثنیٰ کی اور جمع مذکر سالم کے اندر جو نون آتی ہے آخر میں اس کو ہٹا دیں تو وہ مضاف بن جاتا ہے اعراب ہلکا ہو جاتا ہے مضاف الیہ لازمن حالت جر اور مضاف الیہ عموماً معرفہ ہوتا ہے مرکب اضافی جملے کے اندر مبتدا بن کے بھی آ سکتا ہے خبر بن کے بھی آ سکتا ہے چوتھا اور آخری مرکب جاری ایسے مرکب کو کہتے ہیں کہ جس میں حرف جارہ استعمال ہوتے ہیں عربی زبان میں کچھ ایسے حروف ہیں جب وہ اسم کے اوپر داخل ہوتے ہیں تو اسم کو حالت جر میں لے جاتے ہیں ان کی ٹوٹل تعداد 17 ہے قرآن مجید میں صرف 11 استعمال ہوئے اسی لیے وہ آپ کے ساتھ 11 ہم نے پڑھے مرکب جاری جملے کے اندر نہ مبتدا بن کے آتا ہے نہ خبر بن کے آتا ہے ہمیشہ متعلق بن کے آتا ہے کن چیزوں کے متعلق ہوتا ہے اس پہ بھی آپ سے بات میں نے نہیں کی ہے فی الحال آپ صرف یہ سمجھ لیں کہ متعلق بن کے آتا ہے لیکن اگر جملہ اسمیہ کے اندر کسی وجہ سے خبر محذوف ہو تو ایسی صورت میں اس متعلق کو قائم مقام خبر کا سٹیٹس دے دیا جاتا ہے جملہ اسمیہ عموماً جملہ اسمیہ کے دو حصے مبتدا اور خبر مبتدا عموماً معرفہ خبر عموماً نکرہ دونوں حالت رفع میں مبتدا کے لیے لازم کنڈیشن حالت رفع خبر کے لیے لازم کنڈیشن حالت رفع مبتدا عموماً معرفہ ہوتا ہے لیکن یہ نکرہ بھی آ سکتا ہے نکرہ آنے کی 7 وجوہات ہیں 3 آپ کے سامنے بیان کی ہیں ایک وجہ ہے کہ وہ مضاف ہو شروط میں بھی وہ نکرہ اسم کہلاتا ہے مضاف لیکن مبتدا بن کے آ سکتا ہے مؤخر بھی ہو سکتا ہے اور مقدم بھی ہو سکتا ہے دوسری وجہ کہ ایسا جملہ ہو جو کہ دعا کی صورت میں چاہے وہ دعا اچھی دعا کے معنی میں ہو یا وہ دعا بددعا کے معنی میں ہو دونوں صورتوں میں مبتدا نکرہ آتا ہے تیسری وجہ جو قرآن مجید میں بہت زیادہ اس کا اسلوب موجود ہے وہ یہ ہے کہ مبتدا کو مؤخر کر دیا جائے مبتدا جب مؤخر ہوتا ہے تو ایسی صورت میں عموماً مبتدا نکرہ لایا جاتا ہے مبتدا نکرہ کی پہچان یہ ہے کہ اس سے پہلے ہمیشہ آپ کو شبہ جملہ ملے گا شبہ جملہ کس کو کہتے ہیں یا مرکب جاری یعنی جار مجرور یا ایسا مرکب اضافی جس کا مضاف ضرب ہوگا
یہاں تک پہلا حصہ اسم کا مکمل کیا تھا ہم نے، اور اس حصے کے حوالے سے ہمارے سامنے دو باتیں بڑی اہم آئیں گی اسم کی اعراب کے حوالے سے۔ اسم کے اعراب کے حوالے سے جو دو باتیں آپ کے سامنے آئیں وہ کیا کہ اسم کی تین اعرابی حالت ہوتی ہیں، حالت رفع، نصب اور جر۔ تو یہاں تک جو آپ نے پڑھا تھا آپ کے سامنے دو چیزیں آئیں، اسم کی حالت رفع، آپ کو پتہ چلی کہ اسم حالت رفع میں دو وجوہات آپ کے سامنے آئیں، جب وہ مبتدا ہوتا ہے تو بھی حالت رفع میں ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے تو بھی حالت رفع میں۔ حالانکہ گو کے حالت رفع میں جانے کی 8 بنیادی وجوہات ہیں، دو آپ نے پڑھ لی۔ دوسری چیز حالت جر میں جانے کی دو ہی وجوہات ہیں، اور دونوں وجوہات آپ نے پڑھ لی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ مضاف الیہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر حرف جارہ داخل ہے۔ اب آپ کے سامنے جب بھی، کیونکہ دو ہی وجوہات ہیں، دونوں آپ پڑھ چکے ہیں، جب بھی آپ کے سامنے کوئی اسم آئے، اگر آپ یہ آئیڈینٹیفائی پہلے کر لیں کہ اسم ہے، اور اگر آپ دیکھیں وہ حالت جر میں ہے، تو آپ فوراً آپ کو اسٹرائک ہونا چاہیے کہ آپ نے اس سے پہلا والا اسم دیکھنا، یا تو اس سے پہلا والا اسم مضاف ہوگا، یا پھر اس سے پہلا والا اسم کے اوپر حرف جارہ داخل ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی تیسری سچویشن نہیں ہوگی کہ وہ حالت جر میں جا سکتا ہے۔ حالت نصب کے حوالے سے ہم نے پچھلی دفعہ ایک ٹاپک شروع کیا تھا۔ عربی زبان میں کچھ ایسے حروف ہیں جو جملہ اسمیہ پہ داخل ہو، حرف جارہ مفرد پہ داخل ہو سکتا ہے، کسی مرکب پہ داخل ہو سکتا ہے، حرف جارہ عموماً کسی جملے پہ داخل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن کچھ ایسے حروف ہیں جو کہ جملہ اسمیہ کے اوپر داخل ہوتے ہیں۔ وہ حروف جو جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں، ایسے حروف کو حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں، حروف مشبہ بالفعل۔ حروف مشبہ بالفعل کی کل تعداد 6 ہے، دو آپ کے سامنے ہم نے پڑھی تھی، وہ دو اس لیے پڑھی تھی تھوڑا ڈیٹیل میں پڑھا تھا، آج ہم کوئی زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں کریں گے، بس آپ کے سامنے حروف مشبہ بالفعل کو رکھیں گے، ان کی ایک آدھ ایگزامپل کریں گے، آپ کی رقم آج کلاس بہت مختصر ہوگی انشاءاللہ۔ دو ہم نے پڑھے، کون کون سے پڑھے؟ انا اور انا۔ انا اور انا بیسکلی ایک ہی کام کرتے ہیں، ایک ہی کردار پیش کرتے ہیں، دونوں حروف مشبہ بالفعل ہیں۔ حروف مشبہ بالفعل کرتا کیا ہے؟ حروف مشبہ بالفعل اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ جب وہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے تو جملہ اسمیہ کا تمام کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ جملہ اسمیہ کے دو مین اجزاء ہوتے ہیں، مبتدا اور کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ تو حروف مشبہ بالفعل کرتا کیا ہے کہ مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتا ہے۔ جب وہ حالت نصب میں لے جاتا ہے تو مبتدا کی پرائم کنڈیشن ہے کہ اس کو حالت رفع میں ہونا چاہیے۔ جب وہ حالت نصب میں چلا جاتا ہے تو پھر وہ مبتدا نہیں کہلاتا، پھر وہ اس پرٹیکولر حروف مشبہ بالفعل کا اسم کہلاتا ہے، اور پھر اس کی خبر بھی اس پرٹیکولر حروف مشبہ بالفعل کی خبر کہلاتی ہے، کیونکہ وہ اسٹرانگ ہے، اپنے سارا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ ہر حروف مشبہ بالفعل کا اپنا ایک معنی اور ایک اپنا مفہوم بھی ہے، یعنی ہر مشبہ بالفعل دو کام کرتا ہے۔ پہلا کام حرف نصب کرتا ہے، یعنی وہ مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتا ہے، اور ہر مشبہ بالفعل کا اپنا ایک کردار ہے، اپنا ایک رول ہے جو وہ پلے کرتا ہے، اسی حساب سے آپ اس کے معنی کو لے کے آتے ہیں۔ انا اور انا کا جو بنیادی ہے وہ تاکید پیدا کرتا ہے، جملے کے اندر تاکید پیدا کرتا ہے۔ تاکید پیدا کرنے کے لیے لام تاکید بھی استعمال کرتے ہیں جو ہم نے دیکھا تھا، لیکن لام تاکید جو ہے وہ صرف تاکید پیدا کرتا ہے، کسی قسم کی اعرابی تبدیلی لے کے نہیں آتا۔ لیکن انا اور انا تاکید بھی پیدا کرتا ہے اور اعرابی تبدیلی لاتا ہے۔ اعرابی تبدیلی کیا لاتا ہے؟ اپنے مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتا ہے۔ انا اور انا کا بنیادی فرق میں نے آپ کو ایک تو بتایا تھا کہ انا جملے کی ابتدا میں آتا ہے، اس کو صدارت چاہیے ہوتی ہے، انا جو ہے اس کو صدارت نہیں چاہیے ہوتی، وہ جملے کے بیچ میں آتا ہے۔ لیکن ذہن میں رکھیں کہ داخل دونوں جملہ اسمیہ کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب سوال یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پہ ایسا مل سکتا ہے کہ وہ آپ کو درمیان میں بھی انا ملے گا، اس کی دو وجوہات ہیں، وہ صرف نوٹ کرتے ہیں۔ وجوہات تو کچھ اور بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ہم اس طرح سے کوشش کرتا ہوں، میرا آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اتنا ہی بتائیں کہ جتنا آپ کو ہضم بھی ہو سکے اور آپ کو مشکل بھی پیش نہ آئے۔ تو بنیادی طور پہ آپ سمجھ لیں کہ
جس طرح سے میں نے کہا کہ تاکید کے لیے انا بھی استعمال ہوتا ہے اور لام تاکید بھی استعمال ہوتی ہے. تو ایک ریزن تو یہ ہوتا ہے انا کے بیچ میں آنے کا کہ انا کے ساتھ لام تاکید کا استعمال جائز ہے، جبکہ انا کے ساتھ لام تاکید کا استعمال جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو اگر بیچ میں جملے کے بیچ میں اگر آ جائے صدارت کے علاوہ آ جائے تو ایک ریزن تو آپ کو یہ بھی مل جاتا ہے کہ اس کے ساتھ لام تاکید بھی آپ کو آگے مل جاتی ہے. انا کے ساتھ کیا ہے کہ انا کے ساتھ کوئی لام تاکید نہیں آتا. دوسری وجہ یہ ہے انا جملے کے بیچ میں تو آتا ہے لیکن انا بیسیکلی دو جملوں کو جوائنٹ بھی کرتا ہے، دو جملوں کو جوائنٹ بھی کرتا ہے. میں آپ کے سامنے ایگزامپلس کو ریکال کرتا ہوں، آپ کو شاید اندازہ ہو جائے گا. انا کے بارے میں جیسے ہم نے کہا، فار ایگزامپل میں آپ سے کہتا ہوں ان اللہ علیم، آپ نے کہا اللہ خوب جانتا ہے. انا آ گیا اس کے ساتھ، اس نے کیا کیا، اس کے اوپر تاکید پیدا کر دی، اپنے مبتدا کو حالت نصب میں لے گیا. آپ نے اس کا ترجمہ کیا، یقیناً بے شک بلا شبہ اللہ خوب جاننے والا ہے، اللہ خوب جاننے والا. صدارت چاہیے، یہ صدارت بیچ میں بھی آ سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ صدارت بیچ میں بھی آ سکتی ہے. لیکن انا کیا کرتا ہے، انا دو جملوں کو کنیکشن بھی کرتا ہے. جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی کہ ان محمدن رسول اللہ، یعنی بلا شبہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. انا نے کیا کہ تاکید پیدا کی، اپنے مبتدا کو حالت نصب میں لے گیا. لیکن اس سے پہلے بھی آپ کو کوئی نہ کوئی جملہ مل جائے گا، کوئی نہ کوئی بات ضرور ملے گی. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس سے پہلے آپ نے کہا اشہد، اشہدو یہ بھی پورا ایک جملہ ہے، جملہ فعلیہ ہے. اس نے کیا کیا، بیسیکلی بیچ میں ایک کنیکٹر بھی بن گیا. انا بیسیکلی یوز کیوں ہوا، کیونکہ کنیکٹر بھی بن گیا. لیٹس سے اگر اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی اور چیز ہوتی، بات ختم ہو جاتی، آیت ختم ہو جاتی ہے، بیچ میں سے آ رہا ہے. آپ نے دیکھا نا قرآن مجید میں بہت سارے رموز لگے ہوتے ہیں، پا لگا ہوگا، جیم لگا ہوگا، جہاں آیت ختم ہو جاتی ہے لیکن آیت کنٹینیوٹی میں چل رہی ہوتی ہے. آیت اس طرح سے ختم ہوتی ہے کہ آپ اس کو روک دیتے ہیں لیکن ایک نئی بات شروع ہو جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ٹرمینالوجی میں استنافیہ، نئی بات شروع ہو جانا. دیکھتے اگر اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہاں پھر انا بھی آ سکتا تھا، یہاں انا بھی نہیں آ سکتا تھا، انا ہی آتا تھا. لیکن چونکہ پیچھے جملہ تھا تو کنیکٹر، تو انا اور انا کے دو فرق ابھی صرف ذہن میں رکھ لیں آپ کہ انا اور انا کا بنیادی فرق کیا آئے گا. ایک تو فرق آپ نے سمجھ لیا کہ انا کو صدارت چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، انا کو صدارت نہیں چاہیے ہوتی، انا کو صدارت نہیں چاہیے ہوتی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں ابھی فی الحال سمجھانے کے لیے کہ انا جو ہے وہ بیسکلی بیچ میں آتا ہے جملے کے، اور انا جو ہے وہ صدارت شروع میں آتا ہے. بیچ کا ایگزامپل میں نے آپ کو اس طرح سمجھایا کہ یہ بیسکلی کنیکٹر بھی کرتا ہے، دو جملوں کے درمیان بیچ میں ایک کنیکشن بھی لے کے آتا ہے، بیچ میں ایک کنیکشن بھی لے کے آتا ہے. ایک اور بات میں آپ سے کروں گا، پھر اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو میں آپ سے دیتا ہوں. آپ کو پتا ہے دو ضمیر ہیں، خاص طور میں متکلم کی جو ضمیر ہے، متکلم کی کون کون سی ضمیر ہے، ایک ہے انا اور دوسری ہے نحنو. انا واحد متکلم کی ہے، نحنو جمع متکلم کی، ٹھیک ہے جی. اب یہ انا جو ہے یہ انا پہ بھی داخل ہو سکتا ہے اور نانوں پہ بھی داخل ہو سکتا ہے. اگر یہ انا پہ داخل ہوگا تو بیسیکلی کیا ہو جائے گا، انا پلس انا. اب انا کیا کرتا ہے، انا کیا کرتا ہے، انا جو ہے، انا کیا کرتا ہے، انا اپنے مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. اب یہ مبتدا ہے، انا مبتدا ہے، یہ حالت رفع کی ضمیر ہے، تو حالت نصب جر کی ضمیر کون سی ہوگی، انا کی جگہ وہ ہو جائے گی یا، یعنی جب وہ اس میں داخل ہوگا تو یہ ہو جائے گی. تو یہ اس کی جو حالت ضمیر ہوگی وہ یا ہو جائے گی، تو اس کی شکل ہو جائے گی انا پلس یا متکلم. اب آپ کو معلوم ہے کہ یا متکلم کی ایک کنڈیشن ہے، یا متکلم کی کیا کنڈیشن ہے کہ اس کو لازماً زیر چاہیے ہوتی ہے، اس کو زیر نہیں ملتی تو قبول نہیں کرتا. یا متکلم کی کنڈیشن یہ ہے کہ اس
کو زیر چاہیے ہوتی ہے اور زیر نہیں ہوتی تو وہ قبول نہیں کرتا. تو یہ اپنی زیر کو انا کو یہ اپنی زیر دے دیتا ہے. تو آپ کو قرآن مجید میں یہ دو طریقوں سے اسلوب ملے گا لکھا ہوا. ایک طریقے سے آپ کو اس طرح سے ملے گا انی, ایک طریقہ ملے گا انی. انی کا مطلب ہو گیا انا پلس انا. انی کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ انا پلس انا. دوسرا اسلوب اس کا کیا ملے گا کہ یہ اس طرح سے بھی لکھا ہوا آپ کو مل سکتا ہے قرآن مجید میں, انا انا اور اس کے بعد نی. اب یہ نی کیوں آیا وہ آپ سمجھ لیں. یا متکلم کو زیر چاہیے, یا متکلم کو زیر چاہیے, یا متکلم کو زیر چاہیے. اسم قبول کر لیتا ہے, لیکن یہ جو حرف ہوتا ہے یہ بعض دفعہ قبول نہیں کرتا, فعل تو بالکل ہی قبول نہیں کرتا, لیکن اس کو چاہیے ہوتی ہے زیر. تو پھر کیا کرتے ہیں, مسٹر نون بیچ میں آ جاتا ہے, مسٹر نون آ جاتا ہے. اس مسٹر نون کو ہم کرتے ہیں نون وقایا. نون, یہ نون وقایا کہلاتا ہے. اور یہ کہتا ہے ٹھیک ہے یار مجھے بیچ میں لے آؤ, زیر دے دو اور اپنا کام چلاؤ. تو یا بھی خوش ہو جاتا ہے اور یہ بھی خوش ہو جاتا ہے. ہر بعض دفعہ قبول کر لیتا ہے, بعض دفعہ قبول نہیں کرتا. اس لیے آپ کو قرآن مجید میں دونوں اسلوب ملیں گے, انی بھی ملے گا اور ان ننی بھی ملے گا. انی بھی ملے گا اور ان ننی بھی ملے گا. دونوں اسلوب آپ کو ملیں گے. فعل تو بالکل ایکسپٹ نہیں کرے گا, فعل تو بالکل ایکسپٹ نہیں کرتا جب تک اس کو نون نہ ملے. اس لیے لازماً آپ کو نون بقایا چاہیے. یہی میٹر نحنو کے ساتھ ہے. نحنو کے اوپر اگر انا داخل ہو جائے گا تو اس کی شکل کیا بن جائے گی؟ انا پلس نحنو. اب نحنو کا مطلب ہو گیا, نحنو کی حالت رفع اور حالت نصب جر کی ضمیر کون سی ہے؟ نا ہے. تو یہ بن جائے گا انا پلس نا. تو انا پلس نا بھی دو طریقوں سے آپ کو قرآن مجید میں طریقہ ملے گا لکھنے کا. انا پلس نا کو بھی دو طریقوں سے ملے گا. ایک طریقہ ملے گا انا, یعنی اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ بلا شبہ یا یقیناً بے شک ہم. اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ بلا شبہ یقیناً بے شک میں. ٹھیک ہے. اور دوسرا اسلوب اس کا اس طرح سے بھی مل جائے گا, انا اور پھر نا, انا اور نا, اننا. اس کو ہم کرتے ہیں اننا. قرآن مجید میں یہ دونوں اسلوب آپ کو ملیں گے. انا بھی لکھا ہوا ملے گا, عموماً آپ کو انا ہی ملے گا, اننا بھی ملے گا آپ کو, انی بھی ملے گا, اننی بھی ملے گا. یہ یہاں تک کی بات تھی پچھلے کلاس کے حوالے سے, جو ایک بات چیز رہ گئی تھی. اب کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو پوچھیے. جی صوبیہ جی, نادیہ جی, سبیہ جی, جس کے پاس کوئی سوال ہے تو پوچھے پلیز. یہ ان جو ہے آپ نے جو بتایا ان, اور اگر اس کے ساتھ الف ہو تو یہ دونوں سیم ان ہے یا وہ ڈفرینٹ ان ہے؟ کیڑی گال کر سی دوبارہ بتائیے. مشکل سوال پوچھتی ہے آپ, آسان پوچھے مجھ سے. یہ حرف نصب اور وہ جو ہے یہ انا, تو اس قرآن میں دو ان آتے ہیں, ایک الف کے ساتھ. تو یہ جو آپ نے لکھا ہے یہ صرف یہ انا ہے, اور الف کے ساتھ جو انا ہے وہ دیکھیں جب خالی انا لکھا ہوا ہے ایسے, جب یہ خالی انا لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ حروف مشبہ بھی فعل ہے, اس کے ساتھ کوئی چیز موجود نہیں, اس کے ساتھ کوئی چیز موجود نہیں. لیکن جب یہ اس طرح سے لکھا ہے انا, اس کا مطلب ہے اس کے اندر انا پلس نا موجود ہے. نا کس چیز کی ضمیر ہے؟ نحنو کی ضمیر ہے. اچھا نا کس کی ضمیر ہے؟ نحنو کی ضمیر ہے. اس لیے میں نے دیکھا تھا کچھ لوگوں نے ایکسرسائز کے اندر جو ہے وہ انا بھی لکھا ہوا تھا اس طرح سے, حالانکہ میں نے کوئی بھی ایسا سوال دیا ہی نہیں تھا. تو وہ کچھ لوگوں نے انا بھی لکھا ہوگا. تو یاد رکھیں جب انا لکھا ہوگا, انا کا مطلب ہے انا پلس نحنو, انا پلس نحنو. انی لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے انا پلس انا. اب ظاہر ہے نحنو کے لیے انا پلس نحنو ہے تو ضمیر آپ کو حالت نصب کی لانی ہے, تو نحنو کی حالت نصب کی ضمیر ہے نا, اور انا کی حالت ضمیر ہے یا.
اچھا صحیح ہے ٹھیک، اس لیے کہ میں وہ دیکھ رہی تھی قرآن میں جو آپ نے کہا کہ آپ دیکھا کرے ہر روز، تو اس میں دیکھا انا، اور پھر جیسے آگے کا وہ جو تھا وہ دمہ تھا، تو پھر میں نے سوچا کہ یہ شاید ڈفرینٹ انا ہے اس لیے اتنا ایک ہی ہے، کوئی ڈفرنس نہیں. صوفیہ جی نے کوئی سوال نہیں کیا، اس کا مطلب بالکل مطمئن ہے وہ، اور جب صوفیہ جی سوال نہ کرے تو اس کا مطلب ہے چیز سب کو سمجھ میں آ گئی. اس کا مطلب میں سب سے آخر میں سمجھ پاتی ہوں. جی کوئی سوال آپ کے پاس؟ نہیں، میں نے کہا اس کا یہی مطلب ہوا کہ میں سب سے آخر میں سمجھ پاتی ہوں. نہیں آخر میں تو خالدہ سمجھتی ہے. آپ کا اگر سوال نہ آئے نا تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ سب کو سمجھ. بس اس کا مطلب یہی ہے کہ میں لاسٹ ہوں. The last one to understand the Arabic, right? لاسٹ نہیں ہے، ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ لاسٹ خالدہ ہے. جو کلاس کا ہیڈ ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ اسی طرح سے وہ جان کر کے اس طرح کے سوال پوچھتا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو اس کا فائدہ ہو، تو وہ آپ کا دوسرا آبجیکٹو ہے. بابرا جی کوئی سوال آپ کے پاس؟ میرا اچھا پہلے بابرا آپ پوچھ لیجیے پھر میں پوچھ لوں گی. آپ پہلے پوچھ لیجیے. کوئی بات نہیں. ارے جھگڑا نہ کریں، دونوں پوچھ لیں. اچھا سر، یہ انا نہیں میں نون کو آپ نے کیا کہا ہے، درمیان والے نون کو کیا لکھا ہے، مجھے اس کی نہیں سمجھ آئی. یہ جو نون ہے انا نہیں میں اس کو نون بقایا کہتے ہیں. نون بقایا، نون بقایا، واو قاف الف یا. اس کا معنی کیا مطلب وقایا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی کرتا کیا ہے، دو چیزوں کو آپس میں جڑوا دیتا ہے، یہ دوستی کرا دیتا ہے، یہ دوست ہے. وقایا ٹھیک ہے بس. جی صوفیہ جی آپ کا کیا سوال تھا؟ جی میرا اصل میں یہ سوال تھا کہ ایک آپ نے پوچھا تھا یہ دونوں جادوگر ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے مجھے اس کی ایکسپلینیشن بھی دی کہ آف کورس یہ دونوں اگر ہم یقیناً ہٹا دیں اور یہ دونوں جادوگر ہیں کہ ہم ترجمہ کرتے ہیں تو وہ حاضانی ساحرانی آ جائے گا. یہاں تک بات سمجھ میں مجھے آ گئی، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں نے یہ کنفیوژن کی کہ ہم نے حالت نصب و جر کے الگ ضمائر بھی کیے تھے، اور ہم نے یہ حاضہ اس میں جو قریب میں ہم نے حاضہ میں ہم نے نصب اور جر کے ضمائر الگ کیے تھے جو اشارے. پہلے تو تھوڑا کلیریفیکیشن یہ کر لیں کہ ضمائر الگ چیز ہیں اور حاضہ اشارہ ہے. ضمائر الگ چیز ہے. ہاں اور میں نے اس کو ضمائر سمجھ کے میں نے اس کے ساتھ کما لگا دیا تھا. نہیں کما تو لگ نہیں سکتا. ہاں میں نے کما کیا تھا، انا کما کر دیا تھا کہ وہ نصب اور اس کے ضمائر ہیں. میں نے یہ کر دیا تھا کیونکہ وہ تو اشارہ ہے نا. اچھا اشارے میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ واحد کے اشارے اور جمع کے اشارے جو ہے وہ مبنی ہیں، مبنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن جو آپ کے جو مثنیٰ کے اشارے وہ مبنی نہیں ہیں، اس لیے اس کی حالت رفع بھی ملتی ہے اور حالت نصب جر بھی ملتی ہے. جی حاضانی اور حاضینی. انا حاضانی حاضینی، انا حاضینی ساحران. جی بالکل. جی کوئی اور سوال کسی کے پاس؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں اس گروپ میں نیو ہوں اور میری کچھ کوئریز تھیں ایکچولی، تو اس بارے میں نے پوچھنا تھا، اور میں بھی بگنر ہوں. تو مجھے آپ نے ابھی جو چیزیں مینشن کی جیسے نکرہ مبتدا کی کنڈیشنز میں کب آتا ہے، مقدم اور مؤخر، اور یہ والی ٹرمینالوجیز میرے لیے نیو ہیں. اور یہ جو جار مجرور اور آپ نے کچھ مضاف علیہ کے بارے میں بھی بتایا تھا، تو آئی تھنک اس سے ہی ریلیونٹ کچھ کویسچنز ہیں ایکسرسائز میں جو مجھے مطلب انٹرپریٹ نہیں ہوئے پراپرلی کہ کیا ہے. جیسے دو کنڈیشنز ایسی ہیں جس کے اندر مرکب اضافی اکٹھا ایک ہی جملے میں آ رہا ہے، تو یہ اس میں سے پتہ لگانا کہ اس میں سے مبتدا کون سا بن رہا ہے اور خبر کون سی ہے، یہ چیزیں مجھے ڈیفیکلٹ ہو رہی ہیں. اگر آپ مجھے اپنی ویڈیو کا لنک بھیج دیں جس میں آپ نے چیزیں ایکسپلین کی تھیں، یا بریفلی ایکسپلین کر دیں. آپ کو ایسا کروں گا کہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں نا وہ میں آپ کو الگ سے بھیج دوں گا، آپ اس کو دیکھیں. اور اس کے اندر جو ابھی آپ نے سوال کیا نا کہ دیکھیں جی یہ مبتدا نکرہ کب آتا ہے، تو صرف بنیادی طور پہ ایک چیز سمجھ لیں. ابھی فی الحال صرف آپ ایک چیز سمجھ لیں کہ مبتدا عموماً معرفہ ہوتا ہے. نکرہ آنے کی 7 وجوہات ہیں، ہم نے صرف ابھی 3 ہی آپ کو بتائیں. ٹھیک ہے، اس 3 میں بھی ایک کو ہٹا دیں، 2 کو ذہن میں رکھ لیں. وہ جو ذہن میں رکھ لیں 2 وہ کس طرح سے ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ جو پہلی کنڈیشن ہے وہ ہے کہ نکرہ کی بات کریں تو ایک کنڈیشن نکرہ کی تو آپ بڑا عام پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور وہ عام کون سی ہے وہ ہم کہتے ہیں
کہ جب مبتدا مضاف بن کے آتا ہے, جب مبتدا مضاف بن کے آتا ہے. اچھا, اب مضاف بن کے آتا ہے, میں آپ کے سامنے ایک مرکب رکھتا ہوں, آپ مجھے اس کو بتائیے. میں آپ سے کہتا ہوں رسول اللہ, جی مجھے بتائیے کہ یہ مرکب اضافی ہے. جی جی ٹھیک ہے جی, مرکب اضافی ہے, یہ مضاف ہے, یہ مضاف الیہ ہے, یہ مضاف مضاف الیہ مل کے مرکب اضافی بن گیا. اب یہ مرکب اضافی اگر جملے کی ابتدا میں آئے گا تو آپ اس کو کہیں گے مبتدا ہو جائے گا. اگر ایک آتا ہے اور اس کے بعد کچھ آتا ہے, کچھ اور آتا ہے, تو آپ پہلے والے کو مبتدا بنا لیں گے, کیونکہ مبتدا کہتے ہیں اس اسم کو جس سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے. مبتدا بیسیکلی کہتے ہیں اس اسم کو ہے جس سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے, اور دوسرے والوں کو آپ خبر بنا لیں گے. یہ تو ایک الگ, یہ بہت آسان سی بات ہے, اس کو اس پوائنٹ پہ صرف سمجھیں. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو رسول ہے ادھر, اسم کی 4 پراپرٹیز ہوتی ہیں بنیادی طور پہ. کون کون سی ہوتی ہیں؟ اس کی وسعت, اس کا اعراب, اس کی جنس, اس کا عدد. ٹھیک ہے جی, یہ 4 پراپرٹیز ہے نا بیسک. جی مجھے یہ بتائیے کہ اعراب تو آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ حالت رفع ہے. جی ٹھیک ہے, مجھے بتائیے اس کی وسعت کیا ہے رسول. وسعت کہتے ہیں نا معرفہ نکرہ ہونے. معرفہ نکرہ میں سے, ٹھیک تو ہے, اب یہ آپ مجھے معرفہ بتائیے تو آپ کو نہیں ہے. معرفہ نہیں ہے, اس کا نام معرفہ نہیں ہے تو نکرہ ہے. جی ٹھیک ہے. معرفہ نہیں ہے تو نکرہ ہے. جی اب یہ نکرہ اسم ہے, اب یہ نکرہ اسم ہے, تو اس کے بارے میں پھر کیا کہتے ہیں کہ معرفہ کی ایک اقسام اور ہے جس کو ہم کہتے ہیں مضاف الی المعرفہ. یعنی کوئی نکرہ اسم اگر کسی نکرہ اسم کی نسبت, کسی نکرہ اسم کی نسبت کسی معرفہ اسم, یہ معرفہ ہے نا, اس میں جلالہ اللہ معرفہ ہے. اور عموماً آپ دیکھیں کہ مرکب اضافی کے اندر جو مضاف الیہ ہوتا ہے عموماً معرفہ ہوتا ہے. جی نکرہ بہت ہی ریئر کیس میں ہوتا ہے. کچھ ایسے اسماء ہیں جن کو جب استعمال کیا جاتا ہے تو نکرہ آتا ہے. جیسے اس میں ایک بہت ہی جو معروف ہے وہ ہے کلن. کلن ایک ایسا اسم ہے کہ جو نکرہ, جو مضاف بن کے ہی آتا ہے, اور اس کا مضاف الیہ عموماً آپ کو نکرہ ہی ملتا ہے, کیونکہ اس میں بہت بڑی وسعت کی بات کی جاتی ہے. جیسے کل نفس, کل شیء, ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو عموماً مضاف الیہ جو ہے وہ معرفہ ہی ملتا ہے. تو پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ کسی مضاف نکرہ اسم, یہ نکرہ اسم ہے نا, اگر نکرہ اسم کی نسبت معرفہ اسم سے دے دی جائے تو ایسا نکرہ اسم بھی معرفہ کہلاتا ہے, لیکن ہوتا یہ نکرہ ہی ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک تو کنڈیشن ہو گئی مضاف کے طور پہ, ایک کنڈیشن ہو گئی اس کی مضاف کے طور پہ. دوسری کنڈیشن جو قرآن مجید میں بہت اسلوب موجود ہے, بہت زیادہ, کہ مبتدا نکرہ ہونے کی جو ایک وجہ ہے وہ یہ کہ مبتدا کو مؤخر کر دیا جائے. ٹھیک ہے, مبتدا کو مؤخر کر دیا جائے. فار ایگزامپل میں آپ سے کہتا ہوں لہم مغفرۃ. ٹھیک ہے جی, اب اگر آپ لہم مغفرۃ کی آپ کہیں کہ میں اس کی انالیسس کروں تو آپ کہیں گی لا کو آپ کہیں گی جارا. جی صوفیہ جی مجھے ایک بات بتائیے, عائشہ جی سے میں بعد میں بات کرتا ہوں, مجھے بتائیے اس لا کو میں لام تاکید لوں گا کہ لا کو جارا لوں گا؟ سر میں بتاؤں, خالدہ جی آپ نہیں بتائیں گے, جس سے پوچھا ہے وہ بتائے گا. آپ تو پروفیسر ہیں, آپ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے. جی سب سے زیادہ تو مجھے ہی نہیں آتا, کولر مجھے ملتا ہے. آپ بے فکر رہے, بے فکر رہے, آپ کو سب آتا ہے ماشاءاللہ, اور آپ بے فکر رہے. سب سے زیادہ سوال بھی آپ ہی کرتی ہیں, سب سے زیادہ جواب بھی میں آپ ہی کو دیتا ہوں. آپ سے میں کروں گا بھی سوال, بے فکر رہے, چھوڑوں گا نہیں. جی صوفیہ جی, یہ لام مجھے بتائیے یہ کیا ہے, لام تاکید ہے کہ لام جارا ہے؟ میں تو لام تاکید کہوں گی. لام تاکید ہے. میں نے آپ کو یاد ہے کہا تھا. سر اب میں بتاؤں, جی اب آپ بتائیے. یہ حرف جا رہا ہے, اور یہ آپ نے بتایا تھا جیسے جن کے ساتھ ضمائر کے ساتھ لگتا ہے نا, حالت رفع, حالت حالت نصب کے, تو یہ زبر کے ساتھ آتا ہے.
अच्छा जवाब आपने सही दिया, इसको और थोड़ा बेहतर कर दें, इसको बेहतर ये कर दें कि हरफ जारा ली जब अटैच ज़मायर के साथ आ, अटैच ज़मायर, ठीक है, ये अटैच ज़मायर है। हरफ जारा ली जब भी अटैच ज़मायर के साथ आता है तो उसको लाम तू के साथ लिखते हैं, लाम फतह के साथ लिखते हैं। सोबिया जी ये पॉइंट बहुत अच्छी तरह से नोट करें। जी मैंने हरफ जारा ली जब अटैच ज़मायर के साथ आएगा, ठीक है, आएगा फतह के साथ लिखेंगे। एंड दिस इज फॉर ओनली फॉर ली, सिर्फ ओनली बा या इसमें से कोई चीज नहीं। अच्छा ये ठीक है, सिर्फ ब्रूस ली के लिए है, ब्रूस ली का ब्रूस हटा दें, ली रह जाएगा, ठीक है, क्लियर है? अच्छा जी आयशा जी आप इधर आ जाओ। ला को मैंने जारा किया, हुम को मैंने मजरूर किया। ये जारा और मजरूर मिलके क्या बनेंगे आयशा जी बताइए? ये मुरक्कब जारी। अच्छा मुरक्कब जारी जुमले में किस हैसियत से आता है? मुतालिक। मुताल्लिक आता है। अब ये किसी चीज के मुतालिक होगा, हमें नहीं पता किस चीज के मुतालिक, ठीक है जी? जी किसी चीज के मुतालिक होगा, हमें नहीं पता किस चीज के मुतालिक। आगे आ रहा है मगफिरतुन। मुझे बताइए आपको मगफिरतुन क्या लग रहा है? इस्म लग रहा है, नकरा भी है, हालत रफा में भी है। आपके ख्याल में ये क्या बन सकता है इस जुमले में? खबर। खबर बन सकती है, ठीक है, बिल्कुल जबरदस्त, आपने कहा खबर बन सकती है। ये मुतालिक बन गया, ये खबर बन गई। अब आप ये कहेंगे कि हो सकता है इसका मुब्तदा माज़ूफ है, क्योंकि बाज़ दफा कुरान मजीद में आपको उसलूब मिलता है कि मुब्तदा माज़ूफ होता है, ठीक है जी? जी ठीक है ना? जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको दूं कि जब सैयदना याकूब के पास उनके बेटे आए, और उन्होंने कहा जनाब वो कमीज अमीज दिखा दी सब कुछ खून की, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मैं तो जो है अल्लाह की पनाह में जाता हूँ, ठीक है, और सब्रुन जमीलुन, तो वहां आपको नजर आता है कि सब्रुन जमीलुन की बात थी, लेकिन उसका मुब्तदा माज़ूफ था। तो फिर लोगों ने कहा इसका मुब्तदा माज़ूफ होगा सब्री सब्रुन जमीलुन, माज़ूफ किया। अब मैं पॉइंट आपको मैंने सूरह यूसुफ का क्यों दिया वो भी मैं आपको यहाँ क्लियर करता हूँ। जब भी आपको कोई इस्म मिले जो कि नकरा हो, ठीक है, हालत रफा में हो, तो आपका एक गालिब गुमान ये होना चाहिए कि ये मुब्तदा मौखर हो सकता है। क्या हो सकता है? मुब्तदा मौखर हो सकता है। यानी अब आपको इससे पता चल गया कि मुब्तदा की नकरा आने की वजह पता चल गई ना। मुब्तदा, अब मुब्तदा मौखर की पहचान क्या है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। कैसे पता चला कि मुब्तदा मौखर? मैं इसको खबर क्यों नहीं बना रहा? क्या वजह है मेरे पास? क्योंकि मैं तो पढ़ चुका हूँ खबर नकरा होनी चाहिए, हालत रफा में होनी चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मुब्तदा मौखर है। तो मुब्तदा मौखर की पहचान ये है, याद रखिएगा कि मुब्तदा मौखर से पहले आपको हमेशा एक शुभ जुमला मिलेगा, अब सवाल ये कि शुभ जुमला किसको कहते हैं? शुभ जुमला दो चीजें हो सकती है। शुभ जुमला क्या होगा? या तो मुरक्कब जारी होगा, मुरक्कब जारी का मतलब है जार मजरूर, ऐसे ही है ना जी, या ये मुरक्कब इजाफी होगा। कौन सा मुरक्कब इजाफी? ऐसा मुरक्कब इजाफी जिसका मुदाफ लाजमन ज़र्फ हो, जिसका मुदाफ ज़र्फ होना चाहिए। ज़र्फ जैसे फौका, ताहता, बैना, वरा, ठीक है, ये सारी क्या चीजें ज़र्फ है, तो ये शुभ जुमला कहलाता है। अब आप मुझे बताइए, मैंने भी आपसे क्या कहा? मुब्तदा मौखर की पहचान किया है कि मुब्तदा मौखर से पहले आपको क्या मिलेगा? मुरक्कब जारी या मुरक्कब शुभ जुमला। शुभ जुमला, ठीक है। और शुभ जुमला क्या होता है? या तो मुरक्कब जारी होता है या मुरक्कब इजाफी, ऐसा मुरक्कब इजाफी जिसका मुदाफ लाज़िमन ज़र्फ हो। अब आप मुझे बताइए कि आपको इस इस्म से पहले क्या मिल रहा है? मुरक्कब जारी मिल रहा है, शुभ जुमला है जी, ठीक है। तो आपने इसको कहा है मुब्तदा मौखर। तो मुब्तदा की नकरा में आने की एक वजह क्या मिल गई आपको? एक वजह क्या मिल गई जो कुरान मजीद में बहुत ज्यादा उसलूब है कि उसको मौखर कर दिया जाता, ठीक है। सूरह यूसुफ की बात मैंने आपसे इसलिए की कि वहां आपको मिलेगा सिर्फ सब्रुन जमीलुन,
सब्रुन जमीलुन लिखा हुआ मिलेगा, इससे पहले कुछ कोई चीज भी नहीं मिलेगी। इसलिए आपने कहा कि इसका ये खबर है और इसका मुब्तदा महसूस है उस सूरत में वहां, लेकिन यहां आपके साथ ये कंडीशन अप्लाई हो रही है। जो इसकी कंडीशन है मुब्तदा मौखर की जो कंडीशन है वो क्या है, उसकी जो पहचान है वो क्या है, तो उससे पहले आपको एक आपको क्या मिल जाएगा, शुभ जुमला मिल जाएगा, तो ये उसकी पहचान हो जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है? जी सर। चले, बाकियों को भी क्लियर हो गया? अगर किसी को कोई डाउट था तो जी खालना जी, कोई सवाल आपके पास? कोई सर सवाल? मुझे तो ये शुभ जुमला का पता ही नहीं चला क्या है। चले, आप पता चल जाएगा इंशाल्लाह। आप टेंशन ना लें, आपको सब पता चल जाएगा। नादिया जी मुझे बताइए हुरूफ मुशब्बह बिल फ़िल किसको कहते हैं, फटाफट बताएं। यही हुरूफ मुशब्बह बिल फ़िल जो इन्ना जो आपने बताया था। वैसे ये ज्यादती है कि खाना खाते खाते आदमी पढ़ाई करे। जी कुछ नहीं जी, हुरूफ मुशब्बह बिल फ़िल बताइए। हुरूफ मुशब्बह बिल फ़िल जो वही जो कुछ ऐसे हुरूफ जो इसमें इस्मिया पर दाखिल हो और उसको उनको नस्ब में लेकर जाए, और उनमें से यही एक इन्ना और अन्ना आपने बता दिए थे। हाँ, ये हुरूफ हर जुमला में नस्ब और हुरूफ ताकीद पैदा कर। हुरूफ मुशब्बह बिल फ़िल की तारीफ किया है कि वो कुछ ऐसे अस्मा हैं जो जुमला इस्मिया पे दाखिल हो और जुमला ताकीद पैदा करने के लिए। नहीं, ताकीद पैदा करने के लिए नहीं, जुमला इस्मिया पे दाखिल हो, जुमला इस्मिया पे दाखिल होने के अच्छा। बाद उसके मुब्तदा को हालत नसब में ले जाए, वो हुरूफ मुशब्बह बिल फ़िल कहलाते हैं। ठीक है, ताकीद नहीं ओके पैदा। ओके ओके, ठीक है, ये डेफिनेशन ठीक को है, क्लियर करें कि ऐसे हुरूफ जो कि जुमला इस्मिया पे दाखिल होते हैं। एक पॉइंट आपके ज़हन, 2 पॉइंट आपको हुरूफ मुशब्बह बिल फ़िल के हवाले से याद रह जाने चाहिए, ये याद रख लें, नोट कर लें किसी जगह पे। 2 चीजें, पहली चीज जुमला इस्मिया पे दाखिल होगा। पहली चीज क्या कि वो जुमला इस्मिया पे दाखिल होगा, और दूसरी चीज क्या करेगा, मुब्तदा को हालत नसब में ले जाएगा। 2 हम पढ़ चुके हैं, इन्ना और अन्ना। इन्ना और अन्ना हम पढ़ चुके हैं। तीसरा नोट करें, वो है का अन्ना। तीसरा है का अन्ना। ये जो सर एक क्वेश्चन कर सकती हूँ? करें सर आपने एक दो दफा बात रिपीट किया कि इन्ना का दरमियान में हो तो उसकी 2 वजूहात होंगी, वो मैं लिखा हुआ है लेकिन उसकी वजूहात नहीं आपने बताई। वजूहात बता चुका था, आप मेरे ख्याल में कहीं थी, सुन ले। शायद नेट का भी थोड़ा सा इशू है मुझे शायद। चले कोई मसला नहीं, सुन ले। हमने तो सुना था सिर्फ आपकी आंखें कमजोर हैं। चले आज कुछ और भी कमजोर हो रही है। सर आज आंखें लगाई हुई हैं। अच्छा ठीक है, ये जो इन्ना और अन्ना का जो डिफरेंस है ना, वो आप बुनियादी तौर पर भी सिर्फ इतना समझ लें कि इन्ना को सदारत चाहिए होती है, अन्ना को सदारत नहीं चाहिए। ठीक है, एक पहले इस पहलू से समझ लें। दूसरा पहलू ये समझ लें कि इन अन्ना जो है वो जुमले के बीच में आता है। ठीक है, क्योंकि सदारत नहीं चाहिए, लेकिन इन्ना जुमले के बीच में भी आ सकता है। अन्ना बीच में आने की वजह क्या है कि वो 2 जुमलों को आपस में कनेक्ट भी करता है, वो कनेक्टर के तौर पे भी काम करता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, ऐसी कहा था ना। तो अन्ना मुहम्मदन दाखिल तो वो जुमला इसमें भी हुआ, लेकिन पीछे से भी उसका कनेक्शन था। अशहदु एक फेल है, उसके साथ उसका कनेक्शन था। मैं गवाही देता हूँ या मैं गवाही देती हूँ, किस चीज की गवाही देती हूँ, वो उसकी फिर आगे रीजनिंग आ गई कि यकीनन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। तो ये इसका बुनियादी एक पॉइंट था, वो अपने ज़हन में रखेंगे। ठीक है, तीसरा है कान्ना। ये जो कान्ना है ये बिल्कुल उसी तरह से काम सर एक करता क्वेश्चन है। जी पूछें। सर जो अभी आपने एक्सप्लेन किया था कि लाम जेर जो है जब वो आती है जमायर के साथ तो लाम जबर आ जाती है, तो उस कंडीशन में हमें ये कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे कि ये ताकीद की है या फिर जमायर के साथ आ रही है तो हरूफ जारा में से है? बहुत आसान है, बहुत आसान है, क्योंकि मैंने आपसे भी कहा कि मैंने स्टेटमेंट क्या दिया था, वो रिपीट करें पूरा आप जरा। जब जेर उसका क्रक्स याद है, जब जेर वाली लाम जमायर के साथ आती है तो फिर जमायर के साथ आती है। जी किसके साथ जी आती है? जमायर जमायर जी। और कौन से जमायर है? अटैच जमायर।
अटैच्ड ज़मायर। अटैच ज़मायर। तो जब अटैच ज़मायर है तो आपको पता चल गया। अगर वो ताकीद के लिए आएगी तो फिर अटैच नहीं आएगी, फिर वो कैसे आएगी, फिर वो इस तरह से आएगी, ला हुम। तो फिर आप कहेंगे ये हुम क्या है, मुब्तदा है, क्योंकि ये हालत रफा की होगी, ये हालत रफा की हो गई। अब आप इसको लाम ताकीद कह सकते हैं, यकीनन वो ये ऐसे सेपरेट लिखी हुई आती है, मतलब सेपरेट अगर लिखी आएगी तो फिर सेपरेट लिखी भी आएगी, इसके साथ नहीं आ सकती, क्योंकि अटैच ज़मायर हमेशा याद रखिएगा हालत नसब और जर की। जी। अगर ये अटैच नहीं है, अगर ये अटैच है तो इसका मतलब ये हालत रफा की तो है ही नहीं। जब ये हालत रफा की नहीं है तो इसका मतलब है फिर ये लाम जो है वो ताकीद के साथ नहीं है जी, ये लाम जारा के तौर पे है। अच्छा जी, कान्ना की बात कर लेते हैं। तीसरा जो है वो कान्ना है। कान्ना बिल्कुल उसी तरह से काम करता है जिस तरह से हुरूफ जारा का काम करता है। हुरूफ जारा का किस चीज के लिए काम करता है, जरा बताएगा कोई फटाफट। हुरूफ जारा का किसके लिए काम करता है? तशबीह के लिए, आपको जड़ दे मानंद देता है। मानंद तशबीह। तशबीह के लिए करता है, मानन के लिए करता है। कान्ना भी जो है वो तशबीह के लिए करता है, मानन के लिए करता है। याद रखिएगा किस चीज के लिए आया था। इसका तर्जुमा उमूमन जब आप इसका तर्जुमा करते हैं तो आप करते हैं गोया के, गोया के या जैसे के या मानन, जिस तरह से भी आप लेने जाए। फर्क क्या है दोनों के अंदर? कान्ना में और का तशबीह में का हरफ जारा है। कान्ना जब आता है जुमला इस्मिया पे दाखिल होता है, स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है। क्या करता है? अपने मुब्तदा को हालत नसब में ले जाता है, ठीक है, तो पावरफुल है, ठीक है, तशबीह के लिए आता है। और बाज दफा कान्ना जो है किसी गुमान या जन को भी जो है ना वो भी डिफाइन करता है। किसी चीज के जन को या गुमान को भी जो है ना वो भी डिफाइन करता है। किसी किस्म का अगर जन हो या कोई गुमान आपने किया हो तो उसको भी वो डिफाइन करता क्या है, बस ये सिर्फ ज़हन में रख लें। मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं। मैं आपसे कहता हूं अलीयुन असदुन, जी अलीयुन असदुन, जी सोबिया जी क्या लग रहा है आपको? अलीयुन असदुन। सोचे, मैं एक मिनट पानी पी के आया। सर तो पानी पीने आए, आप लोग चीटिंग करा लें। मुरक्कब में तौसीफ ही है। अली तो मारफा हुआ ना, नाम है, मारफा और खबर साथ लगी हुई है, सेंटेंस है पूरा। असद के मायने तो क्या मायनी क्या होगा? मायनी क्या होगा अगर ये जुमला है तो? असद के मायने बहादुर, जुमला है तो क्या है? बहादुर, बहादुर यही बोल दें, सेफ साइड पे रहने के लिए। नहीं, लेकिन अली बहादुर है, यही सही है। नहीं वो ठीक है, लेकिन हम इसको हम जुमला इस्मिया ही कहेंगे। जुमला है तो जुमला इसमें है, इसम से शुरू हो जुमला रहा है। इस्मिया ही है, हाँ, फेल तो हमने क्योंकि पढ़ा भी नहीं है वैसे भी। मारफा है और ये है। हाँ जी जी। झगड़ा खत्म। जी बताइए। चीट सर, वो मैं चीटिंग चीटिंग कर रहे थे आपस में। मैं चीटिंग कर रही थी। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। देखिए चीटिंग करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज आप उसमें अपने कंसेप्ट क्लियर करें। और जो आपको चीटिंग करा रहा है उसको चाहिए कि वो आपको इस तरह से पढ़ाए कि वो आपको समझाए, ठीक है ना। वो ये नहीं बताए कि मुझे ज्यादा आता है और आपको नहीं आता। ये वाला सर, रवैया रखेंगे ज्यादा तो किसी को भी नहीं आता। बहुत बस नहीं, इंशाल्लाह बहुत कामयाबी होगी। जी अलीयुन असदुन, अब बताइए क्या लग रहा है आपको? हम लोग का ये ख्याल था कि ये जुमला इस्मिया ही है, क्योंकि ये मारफा है और ये खबर है। सीधी सीधी बात है ना, अली जो है ये तो इसमें अलम है ना जी अली नाम है ना, जी 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 बिल्कुल। इसमें अलम है। असदुन क्या लग रहा है आपको? खबर है ना। खबर है, जी। तर्जुमा करें। अली बहादुर है, आई डोंट नो, शेर है जो भी। अली शेर, शेर है ना, शेर। अली शेर है, ठीक है। मैं इसके ऊपर कान्ना लगा देता हूँ, मैं इसके ऊपर
کا अन्ना लगा देता हूँ. का अन्ना क्या करेगा? अन्ना क्या करेगा? अब ये इसको हालत नसब में लेके जाएगा पहले. हालत नसब में. अलीयुन क्या बन जाएगा? अलीयुन क्या बन जाएगा? अलिया. अलिया क्यों? अलिया अली जी. हाँ. काना अलियन असदुन. अब क्या तर्जुमा करेंगे इसका? अली शेर के मानंद है. अली शेर के मानंद है. आप इसका एक और तर्जुमा भी करते हैं, गोया के अली शेर जैसा है. शेर जैसा. गोया के अली शेर जैसा है. अब यहाँ मतलब हुआ अली शेर जैसा है, इसका मतलब अली जो है वो दुश्मनों पर हमला करने में अपनी ताकत और बहादुरी में शेरों की तरह है. अली जो है वो शेरों की तरह है. ठीक है. इसकी एनालिसिस अगर करनी होगी तो कैसे करेंगे? क्योंकि आपको पता है मैं बगैर एनालिसिस के चलता नहीं. जी एनालिसिस करें इसकी. जी क्या हुआ? का अन्ना हो गया हरफ आवाज आ रही है? जी बोलिए. आवाज आ रही है? हाँ. हाँ. आपको क्या लग रहा है कोई काम हो रहा है? जी जी इसकी एनालिसिस करें. कौन करेगा? हरफ मुशब्बह बिल फेल है का अन्ना. अन्ना क्या हो जाएगा? हरफ मुशब्बह बिल फेल. अलियन इस्मो अन्ना का अन्ना. अलियन इस्मु का अन्ना. अन्ना. असदुन ये खबरों का अन्ना. खबरू का अन्ना. फिर क्या कहेंगे आप? कान्ना अपने इस्म और अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमिया बनता है. जुमला इसमिया बनता है. ठीक. एक और एग्जांपल कर लेते हैं. एक और एग्जांपल कर ले. मैं आपसे कहता हूं अल काफिरूना अन आमुन. अल काफिरूना अन आमुन. सबिया जी बताएं आप. सबिया जी. अल काफिरूना अन आमुन. आवाज आ रही है आपको सबिया जी? जी सर आ रही है. करें. अल काफिरूना अल आमुन. अनाम किसको कहते हैं? अनाम कहते हैं चौपाइयों. चौपाइयों को. वो चौपाए जो 4 पैरों पे होते हैं. कौन कौन से पता है आपको? चौपाई. कौन कौन से? ऊंट है, गाय है, सब चौपाई. बकरी है. ठीक है. 4 है बुनियादी तौर पर. वैसे तो सारे चौपाए जो है वो अनाम में ही आ जाते हैं, लेकिन जब कुरान मजीद में खास तौर पर इसकी बात होती है तो फिर उन अनाम की बात होती है जो अल्लाह ताला ने खास नाज़िल किए हैं और इनके अंदर वदीयत की है अल्लाह ताला ने कि उसने इंसान के लिए ज़िबा होना है. और वो 4 है. कौन कौन से हैं? ऊंट, गाय, बकरी, भेड़. इसीलिए चारों को जब आप ज़िबा करते हैं, ज़िबा करने के लिए लेटाते हैं तो वो अपने आप को छोड़ देते हैं. अगर आप किसी बिल्ली के बच्चे को, वो भी चौपाया ही है ना, उसको आप पकड़ के ज़िबा करने की कोशिश करते अपनी जान निकाल देगा आपकी, क्योंकि उसके अंदर वदीयत नहीं. तो अल काफिरूना अन आमुन. क्या लग रहा है आपको ये अल काफिरूना अन आमुन? ये सर मुरक्कब लग रहा है. कौन सा मुरक्कब लग रहा है? ताम लग रहा है कि नाकिस लग रहा है? अल काफिरूना ये नाकिस है. नाकिस लग रहा है. अल काफिरूना अनामन. सर मुझे बताइए अल काफिरूना आपको, एक मिनट रुक जाइए, इनको करने दे प्लीज. अल काफिरूना आपको क्या लग रहा है? मुझे अल काफिरूना की मारिफा है.
اور اس کی اعراب بتائیے کیا ہے؟ اس کی معرفہ کی الکافرون آپ نے کہا معرفہ ہے. مجھے اب اس کا اعراب بتائیے کہ اس الکافرون کا اعراب کیا ہے؟ یہ حالت نصب میں، حالت رفع میں کہ حالت جر میں؟ یہ حالت نصب میں ہے. نصب میں. حالت نصب میں کیسے پتا چلا آپ کو حالت نصب میں یہ اس میں رفع میں ہے، پیش ہے رفع میں؟ تو جب کوئی اسم حالت رفع میں بھی ہو اور معرفہ بھی ہو تو کیا بن سکتا ہے؟ جب کوئی اسم حالت رفع میں ہو اور معرفہ ہو تو کیا بن سکتا ہے؟ مبتدا بن سکتا ہے. کیا بن سکتا ہے؟ مبتدا بن سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. انعامن دیکھیں کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ انعامن، یہ اس کی وسعت دیکھیں کیا ہے؟ وسعت کیا ہے؟ نکرہ ہے معرفہ ہے؟ یہ نکرہ ہے. اور اس کی حالت مجھے بتائیے کیا ہے؟ حالت رفع ہے، حالت نصب ہے کہ حالت جر ہے؟ رفع ہے. جب کوئی اسم آپ کو ملے جو کہ نکرہ ہو، حالت رفع میں ہو تو کیا بن سکتا ہے؟ خبر بن سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو الکافرون مبتدا، انعام خبر. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ. الکافرون انعام ترجمہ کریں کیا کریں گی؟ کافر جانور ہیں. کافر جانور ہیں. میں اس کے اوپر کأنہ داخل کر دیتا ہوں. کأنہ کیا کرے گا؟ کأنہ کیا کرے گا؟ حالت خالدہ جی نہ کریں جی. کأنہ کیا کرے گا؟ اس کو حالت نصب میں لے جائے. حالت نصب میں لے جائے گا. الکافرون حالت رفع ہے، اس کی حالت نصب کیا ہوگی؟ اس کی نصب ہوگی پھر وہ الٹ جائے گا. کریں کوشش کریں، جو دل میں آئے بولے. نہیں اس کو بھول جائیں، اس کی بات کریں. کاننا نے کیا کرنا ہے؟ الکافرون کو حالت نصب میں لے جانا ہے نا. الکافرون حالت رفع ہے، اس کی حالت نصب کیا ہوگی؟ الکافرین. الکافرین. تو ملا کر پڑھیں گے تو کأن الکافرین انعام. اب مجھے بتائیے اس کا کیا ترجمہ کریں گی؟ کأنہ کا مطلب تو گویا کے مانند، جیسا کہ. کیا کریں گے ترجمہ؟ گویا کے کافر جو ہیں وہ جانور ہیں. جو کی ضرورت نہیں ہے. گویا کے کافر جانور ہیں یا کافر جانوروں کی طرح ہیں. کافر جانور کی مانند ہے. ٹھیک ہے. تو کاننا کیا کرتا ہے؟ کاننا کا معنی کیا ہے؟ گویا کے تشبیہ کے لیے آپ لے کے آتے ہیں. اور کاننا کرتا کیا ہے؟ اپنے مبتدا کو حالت نصب. کچن میں انالیسس کرنی ہوگی تو کیا کریں گی؟ کاننا کو آپ کہیں گے حروف مشبہ بالفعل. الکافرینہ کو آپ کہیں گے اسم کاننا. انامن کو خبر کاننا. کاننا اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبری ہو. ٹھیک ہے جی. مجھے بتائیے سبیہ جی کتنے پڑھ چکے ہیں اب تک ہم حروف مشبہ بالفعل؟ 3. یہ تیسرا کون سے ہم نے انا پڑھا، انا اور کاننا. 3 پڑھ چکے ہیں. انا، انا، کاننا. چوتھے پہ آتے ہیں. چوتھا ہے لاکنہ. لاکنہ. بابرا جی جی سر. چوتھا ہے لاکنہ. لاکنہ بیسکلی کیا ہے؟ لیکن. لاکنہ کیا ہے؟ لیکن. لاکنہ کا مطلب ہے لیکن. ٹھیک ہے. لاکنہ کے حوالے سے صرف آپ ایک چیز سمجھ لیں کہ لاکنہ کیا کرتا ہے؟ ابہام کو دور کرتا ہے، وہم کو دور کرتا ہے. لاکنہ ابہام کو دور کرتا ہے، وہم کو دور کرتا ہے. انا صدارت چاہیے، جملے کی ابتدا میں آتا ہے. کاننا بھی جملے کی ابتدا میں بھی آ سکتا ہے، بیچ میں بھی آ سکتا ہے. انا جو ہے وہ جملے کے بیچ میں آتا ہے اور عموماً 2 جملوں کے بیچ میں کنیکٹر کا کام کرتا ہے. لاکنہ بھی جملے کی ابتدا میں نہیں آتا.
लाकिन्ना भी जुमले की इब्तिदा में नहीं आता, किसी एक जुमला उससे पहले होता है और फिर वो उसकी क्लैरिफिकेशन करता है। वो एक जुमला उससे पहले होता है, लाकिन्ना सर रिपीट कर दें प्लीज। इन्ना सदारत लेता है, शुरू में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है। अन्ना सदारत नहीं चाहिए होती है, उमूमन बीच में आता है और दो जुमलों को आपस में कनेक्टिंग का मामला भी करता है। हाँ, अन्ना जुमले की इब्तिदा में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है। लाकिन्ना जुमले की इब्तिदा में नहीं आता। क्यों? लाकिन्ना करता क्या है? इबहाम को दूर करता है, इबहाम को दूर करता है, किसी गलत फहमी को दूर करता है, किसी चीज की क्लैरिफिकेशन करता है फर्दर। तो आपको लाकिन्ना से पहले हमेशा कोई एक जुमला मिलेगा जिसकी क्लैरिफिकेशन कर देगा लाकिन आने के बाद। तो लाकिन क्या करता है? इबहाम को दूर करता है, गलत फहमियों को दूर करता है। याद रखिए, कोई वहम पैदा हो जाए उसको दूर करता है। लाकिन्ना इसम में इस्तेमाल होता है, लेकिन बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ, ज्यादा इस्तेमाल ये फेल के ऊपर हुआ है। लेकिन मैं आपके सामने कोई एक एग्जाम्पल रखता हूँ, सिर्फ समझाने के लिए रखता हूँ, क्योंकि मैं कुरान की एग्जाम्पल इसलिए रखता हूँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं आपको वैसे एक एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आपको वाज़ेह हो जाएगा। और आप ही लाइन पे बंदी रहिए बाबरा जी। मैं आपसे कहता हूँ, अल कुरान, क्या लग रहा है अल कुरान आपको? वुसअत इसके? अल कुरान आपको क्या लग रहा है, ये बताइए। मारफा? मारफा और नहीं। क्या हो गया? कुरानो। अलिफ लाम तो आ रहा है, क्या मसला? जी अल कुरानो। जी क्या लग रहा है आपको? हालते क्या कहते हैं, रफा। तो क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? मारफा। कोई इस्म हालत रफा में हो और मारफा हो तो क्या बन सकता है मोस्ट प्रोबेबली? मुब्तदा। मुब्तदा। ये तो अब आप लोगों को आंख बंद करके आनी चाहिए बात। ये तो अब आपकी आंख पे पट्टी बांध दे, नींद में से को उठाए ना और मुझे बाबरा ये क्या है, आपने फौरन बोला मुब्तदा, बस सोने दो मुझे। ये तो अब ऐसा होना चाहिए, ठीक है? अल कुरान, आपने कहा मुब्तदा, मुब्तदा है तो आपको मालूम है मुब्तदा की फिर आपको खबर चाहिए, खबर चाहिए होगी। ठीक है? मुब्तदा की आपको क्या चाहिए? खबर चाहिए। खबर। जी, आगे इस मुब्तदा की जो है ना वो खबर आ रही है, वो खबर आ रही है बय्यनुन। बय्यनुन कहते हैं वाज़े को, ठीक है? आगे उसकी खबर आ रही है, तो अल कुरान बय्यनुन, तो बय्यनुन उसकी खबर, अल कुरान मुब्तदा, क्या तर्जुमा करेंगे? ये कुरान वाज़े है। कुरान वाज़े, कुरान वाज़। कुरान वाज़े, ठीक है? मैं इस अल कुरान से पहले इन्ना दाखिल कर देता। इन्ना क्या करेगा? हालत नसब में ले जाएगा इसको, अल कुरान को, मुब्तदा को, मुब्तदा को, मुब्तदा को, मुब्तदा। अब इसमें क्या तर्जुमा करेंगे आप? यकीनन कुरान वाज़े है। यकीनन कुरान वाज़े है, यकीनन कुरान वाज़े। अब इस इबहाम को दूर किया जा रहा है। मैं आगे कहता हूं, अल काफिरूना क्या लग रहा है आपको? मुझसे पूछ रहे हैं? आप ही से बात हो रही है, किसी और से बात जी नहीं हो जी रही। ठीक है। जी अल काफिरूना भी मारफा। मारफा और किस हालत में? हालत रफा। क्या बन सकता है? हालत रफा मुब्तदा। मुब्तदा। इसकी खबर चाहिए, इसकी खबर आ रही है जाहिलूना। क्या तर्जुमा करेंगी? कुरान वो सॉरी काफिर। फिर जाहिल, फिर
जाहिल जाहिल है, जाहिल है ठीक है ना, जुमला है ना पूरा, मुब्तदा जी जी है और ही का है का माना लाएंगे ना, काफिर काफिर जाहिल है जी जी अब अगर आप इस जी आयत इसको पूरा अगर आप पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे, इन्नल कुरान बय्यनुन अल काफिरून जाहिलून, यकीनन कुरान वाज़ेह है काफिर जाहिल है। तो अजीब सी बात नहीं लगती? जी तो क्या करते हैं, जी जी एक वहम आ गया ना, इबाम आ गया ना, इस इबाम को दूर करने के लिए क्या किया आपने इसमें ला किन्ना लगा दिया, लाकिन आएगा तो लाकिन्ना क्या करेगा, इबाम को लेकिन वो इसको हालत नसब तो हालत नसब तो क्या बन जाएगा, मुब्तदा को हालत नसब अल काफिरीना अल काफिरीना, अल काफिरीन, तो इन्नल कुरान बय्यनुन, बेशक यकीनन कुरान वाज़ेह है, लाकिन्नल काफिरीन जाहिलून, लेकिन काफिर जाहिल है। अब यहाँ काफिरीन से मुराद सिर्फ वो नहीं है जो कलमा नहीं पढ़ता, पता है आपको काफिर के बुनियादी माना क्या है, कुफर करने वाला, ना मानने वाला, इनकार करने वाला, इनकार करने वाला, बिल्कुल सही जी जी सही। करने वाला। मैं आपसे कहता हूँ नमाज पढ़े, आप नहीं पढ़ती तो आपने इनकार किया ना, कुफर किया ना आपने, किसी किस्म का भी इनकार, छुपाना, इसके एक माना छुपाना भी है। किसान को काफिर कहते हैं अरबी जबान में, क्यों, क्योंकि वो जमीन को बीच में छुपाता है, ठीक है जी। चार आपने पढ़ लिए, कौन कौन से पढ़े, इन्ना, अन्ना, अन्ना, लाकिन्ना, चार। इन चारों में आप मुझे बताइए क्या चीज आपको खास नजर आई है, कोई खास चीज नजर आई है आपको, मुब्तदा को नहीं, वो तो अलग कानून है, खास चीज मैंने पूछी, वो तो उसका बेसिक कानून है, उसका बेसिक कानून है कि वो मुब्तदा को हालत नसब में देता। नादिया जी क्या खास चीज आपको मिली इन चार लफ्जों में, इन्ना, अन्ना, का अन्ना मुशद्दद है सब, और लाकिन्ना, क्या खास चीज नजर आई आपको इसमें, सब मुशद्दद है, लेकिन सब में जो है ना तशद्दुद है, तशद्दुद, मेरे एक शागिर्द हमेशा इसको कहते थे तशद्दुद, सब में तशद्दुद है, ये सब सकील है, ये सब भारी अल्फाज है, ठीक है कुरान मजीद में, लेकिन आपको ये हल्के होके भी मिलते हैं, याद रखिएगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इन्ना जो है कुरान मजीद में आपको इन से भी मिलेगा, लाइटर कर दिया आपने, तशदीद इसकी हटा दिया, अन्ना आपको अन से भी मिलेगा, का अन्ना आपको का अन भी मिलेगा, और लाकिन्ना जो है ना आपको लाकिन भी मिलेगा। ये लाइटर होते हैं जिसको मुखफ़फ़ कहते हैं, लाइटर है, ये लाइट होकर भी मिलते हैं। इन जब कुरान मजीद में आता है तो चार मफहूम में आता है, आपको अभी मैं कोई भी मफहूम नहीं बता रहा, एक मफहूम इंशाल्लाह अगले सेशन में आपको पता चलेगा। अन भी चार तरीकों से आता है, कान भी आता है, कान तो दो ही तरीकों से आता है, लाकिन भी दो ही तरीकों से आता है, यानी लाकिन्ना से आएगा या लाकिन से आएगा, लेकिन इन जो है ये भी बजाते खुद चार तरीकों से आता है। तीन तरीके आपको फेल में इंशाल्लाह पता चलेंगे, एक इंशाल्लाह अगली दफा आपको पता चलेगा, तो ये सिर्फ आपको एक उस बताना चाह रहा था। तो चार आपके सामने आ गए, इन्ना, अन्ना, का अन्ना, लाकिन्ना, दो रह गए, वो आपके साथ अभी करते हैं इंशाल्लाह। किसी के पास कोई सवाल तो नहीं है जी, किसी के पास कोई सवाल? इसी तरह लाकिन्ना इसम और लाकिन्ना खबर भी कहेंगे जी, जोर से बोले। कहेंगे तो हर जगह आपकी एक ही चीज चलेगी, एक ही चीज, यानी यहाँ आप कहेंगे, यहाँ आप इसको इस तरह से कहेंगे कि अल कुराना जो है इस्मो इन्ना और बय्यनुन खबरू इन्ना, और अल काफिरीना को क्या कहेंगे, इस्मो लाकिन्ना और जाहिलूनों का खबरू लाकिन्ना, क्योंकि ये इसके साथ इम्पैक्ट आया है, इसका इसके साथ इम्पैक्ट आया है।
ہر جگہ استعمال تو وہی ورڈ ہوگا جس کی وجہ سے امپیکٹ آیا, جس کی وجہ سے امپیکٹ آیا. عائشہ جی, آج آپ کا پہلا دن ہے ہمارے ساتھ, تو تھوڑا آپ کے ساتھ کوشش کریں. کتنے حروف مشبہ بالفعل پڑھے آپ نے؟ 4 پڑھے. کون سے؟ انا, انا, کا انا اور لاکنہ. انا ذرا اس کا تھوڑا سا بتا بھی دیں, انا کیا کرتا ہے, انا کیا کرتا ہے, کاننا کیا کرتا ہے, لاکنہ کیا کرتا ہے؟ انا سٹارٹ میں آتا ہے جملے کے, اور یہ حالت نصب سے, حالت رفع سے حالت نصب میں لے جاتا ہے مبتدا کو, اور انا جو ہے وہ سینٹر میں آئے گا. تھوڑا سا اور بتائیں. یہ تو ہم کو معلوم ہے کہ حروف مشبہ بالفعل حالت نصب میں لے جاتا ہے. جی انا کرتا, انا کیا کرتا ہے وہ بتائیے. کس سینس میں کوسچن پوچھ رہے ہیں؟ انا حروف مشبہ بالفعل ہے اور کرتا ہے کہ تاکید پیدا کرتا ہے. جی سر. اسی طرح سے انا بتائیے وہ کیا کرتا ہے. انا جو ہے وہ جملے کے بیچ میں آئے گا اور ایز کنیکٹیو یوز ہوگا, 2 جملوں کو کنیکٹ کرے گا آپس میں, اور اسی طرح سے تاکید پیدا کرے گا. جی تاکید پیدا کرے گا. جی. اور پھر کا انا یوز کیا تھا. کا انا کا میننگ ہے گویا کہ, اور وہ بھی جملے کے شروع میں آئے گا, وہ بھی تاکید پیدا کرے گا, اور وہ بھی مبتدا کو حالت نصب میں لے جائے گا. ٹھیک ہے. اور لاکنہ لیکن کے معنوں میں استعمال ہوگا, اور اس سے پہلے بھی ایک جملہ آئے گا, یہ بھی تاکید پیدا کرے گا اور کلیریفیکیشن کے طور پہ بیسیکلی یوز ہوگا. ابہام دور کرے گا, ابہام دور کرے گا. جی 4 ہو گئے, 500 نوٹ کریں, اور آپ اس سے مخاطب ہوں, آپ ہی رہیے لائن پہ. جی. لیتا, 5واں ہے لیتا. لیتا اس کو, اس کے جو معنی دیے جاتے ہیں نا, یہ بیسکلی کاش کا معنی بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ کاش کے معنی میں بھی آ سکتا ہے. یہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ خواہش کے معنی بھی دے سکتا ہے. یہ کسی قسم کی حسرت ہو, یہ اس کا معنی بھی دے سکتا ہے. اسی لیے لیتا کو دیکھیں, جس طرح سے آپ ہے نا, یہ پوائنٹ چھوٹے چھوٹے نوٹ کریں. انا انا کا آئے گا تو آپ کیا کہیں گے, حرف نصب و توکید. کاننا کو کہیں گے حرف نصب و تشبیہ. لاکنہ کو آپ کہیں گے حرف نصب و استدراک. ٹھیک ہے. اسی طرح سے لیتا کو آپ کیا کہیں گے, حرف نصب و حرف تمنی. حرف تمنی بھی کہتے ہیں, لیتا کو حرف تمنی بھی کہتے ہیں. جیسے آپ کو اندازہ ہو گیا یہ کس مفہوم میں آتا ہے, یہ کاش کے, خواہش کے, حسرت کے مفہوم میں آتا ہے. ٹھیک ہے جی. عائشہ جی میں آپ سے کہتا ہوں, الاسلام, کیا لگتا ہے آپ کو الاسلام؟ مبتدا ہے, یہ معرفہ اور رفع ہے. ٹھیک, الاسلام غالب. کیا لگ رہا ہے غالب آپ کو؟ یہ خبر ہے اس کی. خبر ہے. ترجمہ کریں, کیا ترجمہ کریں گے؟ اسلام غالب ہے. کیا اسلام غالب ہے واقعی؟ الحمدللہ ہو جائے گا. جی بولیں. غالب ہے. غالب ہے اسلام؟ ہو جائے گا غالب. میں ملنا چاہتا ہوں اس غالب سے. ہو جائے گا سر. جی غالب ہے, بظاہر تو غالب نہیں ہے نا. نہیں. تو آپ کیا کہہ رہی ہیں, آپ کہتی ہیں لیتا. آپ نے کہا لیتا, کاش, کاش. اب لیتا جب داخل ہوا تو اس نے کیا کیا, مبتدا کو کیا کیا, حالت نصب میں لے گیا. حالت نصب میں لے گیا. اب اب اس کا کیا ترجمہ ہو جائے گا مجھے بتائیں. کاش اسلام غالب ہے تو نہیں ہو سکتا, ہو جائے گا. ہو جائے, کاش اسلام غالب ہو جائے, کاش اسلام غالب ہوتا. ایسے ہی ہے نا.
ये जी। हसरत है, हसरत है। कुरान मजीद में बड़ी ऐसी हसरतें आई हैं, बहुत हसरतें हैं। सूरह यासीन में जिस तरह से कहा, सूरह यासीन में आता है या लईता, सूरह यासीन में आता है या लईता, या को छोड़ देंगे थोड़ी देर, या का माना आप ले लें ए, ठीक है, या लईता, ए काश, ए काश। इसको भी थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। मुझे सिर्फ पहले ये बताइए, ये कौमी आपको क्या लगता है आयशा जी? मेरी कौम, ये हालत जर में चला गया। ये जो है वो तो इसको भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए। जी ये मैंने जी कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ जी। कौमी के ऊपर बात करेंगे। ये मुरक्कब जारी है। मुरक्कब जारी है, नहीं, ये मुरक्कब मुदाफ है। जारी, एक मिनट सभी जिनको करने दें। मुरक्कब जारी अगर है तो इसके ऊपर हर्फ जारा किधर है? आपने इसका तर्जुमा क्या किया? सर ये मेरी कौम नहीं बनेगा, इसमें जो छोटी ये एंड में आई है वो तो उसके लिए यूज होगी ना जमायर में। हाँ हाँ, जमा जारा की। ये वाहिद मुतकल्लम की जमायर है ना, मेरी है ना। जी 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 अभी मेरी। तो आपने इसका तर्जुमा किया मेरी कौम। जी, लेकिन कौम पे देर आ गई है। क्यों आई है ये तो बताइए। सर ये देखिए, नहीं या आता। मुतकल्लम की, मैं आपसे अगर कहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ कौमों का, क्या तर्जुमा करेंगे? तुम्हारी कौम, तेरी कौम, तेरी कौम। तेरी कौम, ठीक है। और ये हालत रफा में, जी जी हालत जी रफा में मुब्तदा बन सकता है, जी। ठीक है। मैं आपसे कहता हूं कौमुना, कौमुना क्या लग रहा? कौमुना सर ये भी मेरी कौम ही बनेगा। नहीं, मेरी कौम क्यों, हमारी कौम। हमारी कौम। ना जमायर है मुतकल्लिम का, ठीक है। जी जी ठीक है। हमारी कौम, जी ये भी हालत जी रफा में, ये भी हालत रफा में, ठीक। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरी कौम। मेरी कौम का मतलब हुआ, मेरी कौम का मतलब हुआ कौमु, कौमुन प्लस या मुतकल्लिम, ऐसे ही है, जी 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 ऐसे ही जी है। जी जी अब जी मैं कौमुन समझ को गई मैंने, सर, उसकी कौमुन वजह को से आ मैंने, रहा है। कौमुन को मैंने उसका इराब हल्का करना तो ये हो जाएगा कौमु प्लस या। तो ये होना क्या चाहिए, ये जी होना चाहिए इस तरह जी से, ऐसे होना चाहिए ना। जी जी जी। लेकिन आपको पता है कि या मुतकल्लिम की क्या डिमांड है? वो जेर उसको उसको कर बगैर देना। जेर के एक्सेप्ट नहीं करता। इससे में इसकी ये डिमांड को पूरी कर देता है और ये बन जाता है कौमी। अब ये जो कौमी लफ्ज है, ये कौमी जो है, ये या मुतकल्लिम के साथ, तो याद रखिएगा, चाहे हालत नसब हो, हालत जर हो, हालत रफा हो, इसकी यही सूरत रहेगी। जुमले का कॉन्टेक्स्ट आपको बताएगा कि ये किस हालत में, जुमले का कॉन्टेक्स्ट आपको जी बताएगा कि ये हालत रफा है, हालत नसब है कि हालत जर है। याद रखिएगा, या मुतकल्लम के साथ जब भी या मुतकल्लम के साथ मुदाफ आएगा, आप याद रख लीजिएगा कि इसकी एक ही सूरत हाल रहेगी, इसकी एक ही शक्ल रहेगी। जुमले का कॉन्टेक्स्ट आपको बताएगा कि ये क्या है। इसको भूल जाइए, अब या लईता को अभी आप मुझे जी बताएं तो इसको आप किस हालत में कहेंगी? कौन सी हालत है? हालत रफा है, नसब है कि जर है? सर ये देखें, इस्म की बुनियादी हालत हालत सर रफा है। ये नहीं नसब नहीं या जार में हुआ ना। नहीं नहीं, एक मिनट सुन लें, मैंने अभी आपसे कहा इसको भूल जाइए, जी आप इसको भूल नहीं रही है, मैं मिटा देता। अब आप मुझे बताइए कौमी किस हालत में? ये या फिर रफा की हालत में ही है।
ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ اسم کی بنیادی حالت حالت رفع ہے. حالت نصب اور جر میں جائے گی تو کوئی نہ کوئی وجوہ ہے. کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی ہے آپ کو حالت نصب میں جانے کی, کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی ہے اب آپ کو اس کو حالت جر میں جانے کی. اس کا مطلب آپ اس کو ٹریٹ کریں گے حالت رفع میں. قومی مرکب اضافی ہے, مبتدا بن سکتا ہے میری قوم. ٹھیک ہے, میری قوم. میری قوم آگے ایک فعل آ رہا ہے, فار ایگزامپل یا مالونا. آگے ایک فعل آ رہا ہے, پورے کا پورا جملہ فعلی ہے یہ. قومی یعملون, میری قوم جان لے یا جان لے گی. میری قوم یہ مستقبل کا صیغہ ہے. قومی میری قوم جان لے گی یا جان لے. ٹھیک ہے, حال میں کر دیں یا مستقبل میں کر دیں. میں اس سے پہلے لیتا داخل کر دیتا ہوں. اب لیتا کیا کرے گا؟ سر اس کو مبتدا کو نصب میں لے مبتدا کو نصب میں لے جائے گا, لیکن چاہے مبتدا کو میں نصب میں لے جاؤں گا تو بھی اس کی شکل یہی رہے گی نا, کیونکہ یا کی تو کنڈیشن ہے. اب آپ کہیں گے کہ یہ قومی کس حال میں, حالت ہے نصب. اب یہ نصب میں ہے جی. اب آپ کو اس کی وجہ پتہ چل گئی حالت نصب میں کیوں ہے, کہ پیچھے حروف مشبہ بالفعل لیتا آ گیا. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, لیتا آ گیا. اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ کاش میری قوم جانتی. کاش میری قوم جان لے. ٹھیک ہے, کاش میری قوم جان لے, کیونکہ مستقبل کا صیغہ ہے نا یعمل ہونا. ٹھیک ہے, کاش میری قوم جان لے. تو سورہ یاسین میں ہے, وہ کہتا ہے یا لیت قومی یعلمون, اے کاش میری قوم جان لے, اے کاش میری قوم جان لے. یہ لیتا جو ہے نا, یہ قرآن میں بہت اس میں آیا ہے. سورہ فرقان میں تو بہت ہی سخت اس میں آیا ہے. سورہ فرقان میں ہم سب کہیں گے لیتنی, اے کاش میں, لم اتخذ, ہرگز نہیں بناتا, ہرگز نہیں بناتا, فلانا خلیلا, کسی فلانے شخص کو اپنا دوست. خلیلا پتہ ہے سیدنا ابراہیم کے لیے استعمال ہوا ہے, اتنا گہرا دوست. خلیل عربی زبان میں ایسے ہے, یہ جس طرح سے انگلیاں آپس میں جڑ جاتی ہیں نا, یہ خلیل ہے, اتنا گہرا دوست. دنیا کے اندر آپ کے بڑے گہرے گہرے دوست آپ لوگوں نے بھی بنائے ہوئے ماشاءاللہ. یہ میری بیسٹ فرینڈ ہے, ہم بھی کہتے ہیں ہمارا بیسٹ فرینڈ ہے. پتہ چلے گا جو آپ کا دنیا میں سب سے زیادہ بیسٹ فرینڈ تھا نا, اسی کو آپ سب سے زیادہ اس دن کوس رہے ہو گے کہ کاش میں نے اس کو اپنا بیسٹ فرینڈ بنایا. تو قرآن مجید میں بہت ساری حسرتیں بیان ہوئی ہیں. میں انشاءاللہ کو کچھ آیات بھیجوں گا قرآن سے, تو آپ ذرا اس کو دیکھیے گا, اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. تو لیتا پانچواں تھا آپ کا. ٹھیک ہے, بنیادی کام کیا ہے, حالت نصب میں لے جاتا ہے, اور کاش کا, خواہش کا, حسرت کا مفہوم بیان کرتا ہے. آخری, سب سے آخری, یہ بھی قرآن مجید میں بہت استعمال ہوا ہے, وہ ہے لعل. لعل, لعل بیسکلی کیا کرتا ہے, شاید, تاکہ کا مفہوم پیدا کرتا ہے. اور لعل کو حروف ترجی بھی کہتے ہیں, حروف ترجی بھی کہتے ہیں, حروف ترجی بھی کہتے ہیں. شاید, تاکہ. ٹھیک ہے نا, میں آپ سے کہتا ہوں صوبیہ جی تیار ہے, صوبیہ جی موجود کہ چھٹی؟ نہیں سن جی, میں ہوں موجود. ٹھیک, میں آپ سے کہتا ہوں الساعۃ. الساعۃ کہتے ہیں, سا کہتے ہیں گھڑی کو, لیکن قرآن مجید میں جب یہ الساعۃ سے آتا ہے تو اس کا مطلب جو ہے قیامت کا ایک نام بھی ہے. ٹھیک ہے, مجھے بتائیں الساعۃ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یہاں کیا معرفہ, حالت رفع میں مبتدا ہے. مبتدا. الساعۃ قیامت, قریب, کیا ترجمہ کریں گی؟ قیامت قریب ہے. قیامت قریب ہے, قیامت قریب ہے. آپ کو پتا قیامت قریب ہے؟ آپ کا بلیف ہے اس پہ؟
मुश्किल सवाल हाँ पूछिए। जी ये मुश्किल बिलीफ है सवाल है आपका कि काफी। कयामत करीब है? निशानियां तो काफी पूरी हो चुकी हैं। जवाब तो दे दें सोफिया जी। सर पता तो है लेकिन हम लोग वैसे ही मदहोश हैं। वो तो ठीक है। सोफिया जी क्या कहती हैं? आपका बिलीफ है कयामत करीब है? नहीं मतलब आई डोंट नो, कभी गलत, आई एम नॉट क्लियर अबाउट इट, मैं अच्छा, बिल्कुल आप क्लियर नहीं, नहीं। मैं आपको एक छोटी सी बात करके क्लियर कर देता हूँ। जी बहुत छोटी सी, इंशाल्लाह 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा। कयामत कब आएगी हमें नहीं मालूम, किसी को बिल्कुल नहीं, किसी को नहीं। बिल्कुल आपका ये बिलीफ है कि हर आदमी ने मरना है? बिल्कुल इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली क्या करें? डेफिनेटली। तो समझ ले, जो मर गया उसकी कयामत खड़ी होगी। जो मर गया उसकी कयामत खड़ी होगी। अगर उसने अच्छे अमाल किए जमीन पर तो उसकी आगे वाली जिंदगी, जब तक वो कयामत नहीं आती जिसका जिक्र है, तब तक उसकी लाइफ उसी तरह से चलती रहेगी। और अगर उसके मामला ठीक नहीं है तो फिर जब तक वो बड़ी वाली कयामत नहीं आती है, उस वक्त तक वो उन्हीं तरह के मामलात में रहेगा। कैसा रहेगा ये हमें नहीं मालूम, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से हम पढ़ते हैं, उसका मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है। तो याद रखने कि कयामत, जिसकी मौत आ गई उसकी कयामत खड़ी होगी। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगी तो आपको हमेशा पता चल जाएगा कि कयामत करीब है, क्योंकि अभी आपने खुद एग्री किया कि मरना सबने। कोई ऐसा आदमी आपकी जिंदगी में नहीं गुजरा, किसी को आप नहीं जानती, किसी के बारे में आपने नहीं पढ़ा कि जो पिछले 1000 साल से जिंदा है, या जो बिल्कुल पिछले 500 साल से जिंदा है, या पिछले बिल्कुल 400 साल से जिंदा है। तो बस ये समझ लें। और मौत का किसी के पास कोई टाइम नहीं है, कोई टाइम फ्रेम नहीं है। हम सब यहाँ बैठे हैं, हम सब मौजूद हैं। पता चला अगली क्लास आपकी में ना लो, पता चलेगा अरे आज क्लास नहीं हुई, किसी से पता लगा उनका तो ध्यान हो गया। ठीक है, और उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ। बस जिस चीज से डर रखता है मुझे, वो सिर्फ हिसाब देने से डर लगता है कि पता नहीं कैसा हिसाब होगा। लेकिन वन शुड बी रेडी ऑल द टाइम। और इस बात को हमेशा ज़हन में रखने हो, जो अल्लाह ताला ने जो आयत की है कुरान मजीद में 2 मुकाम पर है, और बहुत खूबसूरत है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, फिर आगे कहता है वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ना आए तुमको मौत, कम से कम कंडीशन क्या है मुस्लिमून की, फर्मा बरदारी। यानी गलतियां होंगी तुमसे, बशरी इंसान हो, बशरी तकाजे हैं, गलतियां हो सकती हैं, कोताही हो सकती है, लेकिन अल्लाह की फर्मा बरदारी से बाहर नहीं जाना। अल्लाह की फर्मा बरदारी क्या है कि अल्लाह की हुदूद से बाहर नहीं जाना। अल्लाह की हुदूद से बाहर से क्या मुराद है कि अल्लाह ने जिन चीजों को हराम कहा है उससे कोशिश करो इज्तनाब करो, जिस चीजों को अल्लाह ताला ने रोका है उससे कोशिश करो कि रुक जाओ, जिन चीज को अल्लाह ताला ने कहा है उसकी भरपूर कोशिश करो कि उसको करने की कोशिश करो। उसका टोटल इनकार करना, उनको ना करना, हराम को ये सोच के करना कि यार कोई बात नहीं, आज एक पैग लगा लेते हैं, कल से छोड़ देंगे, नहीं। आज ये एक मैं बस एक गाड़ी खरीद लूं इंटरेस्ट पे, अगली गाड़ी नहीं लूं, नहीं, ये नहीं होना। उन चीजों से इज्तनाब करें क्योंकि मौत का पता नहीं कब आके खड़ी होगी। अब इससे पहले मैं ला अल्लाह लगा देता हूं, इससे पहले मैं ला अल्लाह लगा देता हूं। अब ला अल्लाह क्या करेगा जी? आगे अल्लाह क्या करेगा? आगे मुब्तदा को जो हालत नसब में ले जाएगा। नसब में ले जाएगा। ला अल्लाह साअत करीब। अब इसका क्या तर्जुमा करेंगी? शायद कयामत करीब है। शायद कयामत करीब हो सकता है कयामत करीब, हो सकता है कयामत करीब, शायद कयामत करीब। एनालिसिस करें, क्या कहेंगी? एनालिसिस करें। लाला हुरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल, सही है। ये इस्मु लाला कहेंगे इसको, और इसको खबर, और इस खबर ना अल्लाह। तो फिर आप कहेंगे कि लाला अपने इस्म और अपने खबर से मिलकर जुमला इसमें हो। जुमला सूरह कहफ आप लोग सब पढ़ते होंगे, मुझे उम्मीद है जुम्मे के रोज। तो उसमें शुरू की इब्तिदा में आयत आती है फलअल्लका बाखिउन नफ्सका। लअल्लका बेसिकली वो क्या था? वो बेसिकली अगर लाल्ला नहीं होता तो वो था अंता बाखिउन, वो था अंता बाखिउन, अंता बाखिउन।
آپ ہلاک کر رہے ہیں, آپ ہلاک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, لعلہ اس کے اوپر آ گیا تو لعلہ نے کیا کیا, اس کو حالت نصب میں لے گیا. انتا کا حالت نصب کیا بنے گا, کا بنے گا, تو پھر اس طرح سے لعلک باخعون, کیوں کر آپ ہلاک کر رہے ہیں, کیوں کر آپ ہلاک کر رہے ہیں, کیا کیا اس سے ملنے والا ہے, آپ ہلاک کرنے والے ہیں, آپ کیوں ان کے خلاف اپنی جان کو ہلاک کر رہے ہیں. ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لانے والے, آپ کیوں اس کے اوپر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بات اللہ کے رسول سے کہی. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی سے کوئی اپنی بات کو, کسی دلیل کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں, جھگڑے فساد شروع کر دیتے, پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے. تو یہ بہت آسان سبجیکٹ تھا, کوئی اس میں ڈیٹیل نہیں تھی. ہاں بس یہ جو اس کی جو ہر حروف مشبہ بالفعل کے جو معنی ہے نا, یہ آپ کے ذہنوں میں اچھی طرح سے بیٹھنے چاہیے. کیوں, کیونکہ قرآن مجید میں جب آپ مطالعہ کرتے ہیں, آپ کو یہ جب الفاظ ملتے ہیں تو جو معنی نکلتا ہے وہ معنی ان کی بنیاد پہ نکلتا ہے. لیت الاسلام و غالب, اس کا جب آپ نے کہا ترجمہ کہ کاش اسلام غالب ہو, ابھی کاش کا ترجمہ آپ لیتا کی بنیاد پہ لکھے ہیں. یہ جو آپ لائیں کہ شاید قریب ہو سکتا ہے قریب ہو, لعلہ کی وجہ سے لائیں. جب آپ کہتے ہیں یقیناً, وہ آپ ترجمہ انا یا انا کی وجہ سے لکھے ہیں. گویا کہ یہ آپ ترجمہ انا کی وجہ سے لکھے ہیں. لاکنہ کہ لیکن, یہ ترجمہ آپ لاکنہ کی وجہ سے لکھے ہیں. تو یہ صرف معنی آپ کے ذہن میں ہوں انشاءاللہ تعالی, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. بہت آسان تھا. کچھ میں انشاءاللہ آپ کو پریکٹس کے لیے بھیجوں گا, اور کوشش کروں گا آپ کو کچھ قرآنی آیات بھیجوں. اس قرآنی آیات کی جو ہے وہ ٹرانسلیشن کرنے کی کوشش کریں, اس کی ترکیب کرنے کی کوشش کریں, اس کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں. کچھ ان چیزوں کا تھوڑا خیال رکھا کریں. میں نے آپ کو شروع میں آپ لوگوں سے کہا تھا مرکب اضافی کو ایک آدھ دفعہ دوبارہ ری وزٹ ضرور کیا کریں. بہت امپورٹنٹ ہے, بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں. اس کا خیال رکھا کریں, بہت کچھ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ سے فائدہ ہوگا. بلکہ میں آپ کو بہت, اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا, دوبارہ کہتا ہوں, مرکب اضافی کو اگر آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیا, خاص طور پہ ضمائر کے ساتھ, اگر آپ نے اس کو ضمائر کے ساتھ اچھی طرح سے سمجھ لیا نا, یعنی اٹیچ ضمائر کی اگر آپ نے انڈرسٹینڈنگ کو اپنا ڈیولپ کر لیا. اب تک ہم اسم پڑھ رہے ہیں, اسم کی حد تک, جب فعل میں پڑھیں گے تو فعل کی بات اس کو کریں گے. چاہے وہ اٹیچ ضمائر آپ کے مرکب کے ساتھ آئیں, چاہے وہ اٹیچ ضمائر آپ کی جو ہے وہ حرف جارہ کے ساتھ آئیں. اگر آپ نے اس کو اچھی طرح سے اس کی اٹیچ ضمائر کی انڈرسٹینڈنگ کو سمجھ لیا نا, آپ ایک بہت بڑا پورشن قرآن مجید کا ٹرانسلیشن کا آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا انشاءاللہ, بہت زیادہ آسان ہو جائے گا. مجھے امید ہے بہت اللہ سے کہ آپ لوگ ضرور اس چیز کا خیال کرتے ہوں گے. اور جس طرح سے مجھے جو ہے وہ آپ لوگوں نے کنفرمیشن دی تھی کہ ہم انشاءاللہ روز اس کو 10-15 منٹ ضرور پڑھا کریں گے, اور اس کو جو کچھ ہم نے عربک ہم پڑھتے ہیں اس کو اس میں اپلائی کریں گے. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ within a 1 year time آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے, you will find yourself انشاءاللہ بإذن اللہ you will find yourself a very different person. اللہ, میری تو دعا ہے کہ آپ کو اللہ ڈفرینٹ پرسن ایک ویسے بھی بنائے جس طرح سے اللہ ہمیں سے مطلوب ہے. لیکن میں آپ کو ڈفرینٹ پرسن, آپ کو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی کہہ رہا ہوں, you will find yourself a very different person when it comes to Quran understanding. آپ کو خود ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, کو بہت چیزیں ملیں گی. تو بھی آپ سمجھیں کہ بالکل ابتدا ہے, لیکن ابھی بھی انشاءاللہ مجھے امید ہے کچھ نہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے ضرور آئی ہوں, اور مزید آئیں گی, مزید نکھریں گی, آپ کی انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہوگی, آپ کی چیزیں بہت اچھی ہوں گی. لیکن اس کے ساتھ اپنا ایک تعلق رکھیں, روز کا 15 منٹ 20 منٹ جو بھی آپ اپنا بیسٹ پاسبل ٹائم دے سکتے ہیں, لیکن وہ 15 منٹ یا 20 منٹ ڈیڈیکیٹڈ ہونے چاہیے, 100% ڈیڈیکیٹڈ ہونے چاہیے. نو ہسبینڈ, نو چلڈرن, نو ساس, نو نن, نو بہو, کوئی نہیں ہونا چاہیے. یہ 20 منٹ آپ کے, یہ ٹوٹل آپ کہیں یہ ڈیڈیکیٹڈ ہے, میرے 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ جو بھی یہ میں نے دینے ہی دینا ہے, کیونکہ مجھے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں کہا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا, ہر انسان جو ہے اللہ کے پاس 1 to 1 آئے گا. میں نے وہاں جانا ہے, اس دن میرا شوہر مجھے نہیں بچائے گا, میرے بچے مجھے نہیں بچائیں گے, میری ساس مجھے نہیں بچائے گی, میری ماں مجھے نہیں بچائے گی, میری نان میری نہیں بچائے گی, میری بہنیں مجھے, کوئی نہیں بچائے گا. مجھے اگر کوئی بچائے گا تو میری ساتھ جو چیزیں وہ بچائیں گی. And the best thing which will save us is the book of Allah. Is the book of Allah.
کے علاوہ کوئی چیز نہیں. باقی ساری چیزیں چلتی رہے گی, دنیا بھی چلتی رہے گی, زندگی بھی چلتی رہے گی. آدمی کبھی کم کمائے گا, کبھی زیادہ کمائے گا, کبھی خوشیاں بھی آئیں گی, کبھی غم بھی آئیں گے. لیکن the main thing آپ کو بس ہر یہ سوچ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف ارادہ رکھا ہے, ارادہ اور اس ارادے کی کوشش, باقی کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہے. آپ کا پیدا ہونا آپ کے بس میں نہیں تھا, آپ اپنی مرضی سے پیدا ہوئے, کوئی نہیں اپنی مرضی سے پیدا ہوئے. کہاں پیدا ہونا تھا وہ بھی آپ کی مرضی میں نہیں تھا کہ آپ جو ہے وہ کس کے گھر میں پیدا ہوں گے, کس جگہ پہ پیدا ہوں گے, کسی کو نہیں پتا. آپ کا مرنا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. جب آپ کا مرنا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, آپ کا پیدا ہونا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, تو ہاؤ کم جو اس بٹوین جو آپ ٹائم گزار رہے ہیں وہ آپ اس میں آپ کی مرضی چلے گی. آپ کی مرضی اللہ نے کہا ہے چلائیں, لیکن اس کی باؤنڈری لائن کے اندر رہ کے, اس کی حدود میں رہ کے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے, اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو بہت ہی کم چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو روکا ہے, جس سے پورا قرآن کا مطالعہ آپ دیکھیں صرف ایک سور کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ مت کھاؤ, اور اللہ تعالیٰ نے میتتا کی ڈیفینیشن بتائی کہ مردار کی ڈیفینیشن. اس کے علاوہ اللہ نے کسی چیز کو منع نہیں کیا. یہ ساری ہماری فلسفی ہے بات میں, لیکن اللہ نے ایک چیز کہہ دی, طیب کھاؤ, خباثت سے دور رہو. اور ہر آدمی کے اندر ودیت موجود ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, تو اللہ تعالیٰ نے ودیت کر دی. آج میں اگر آپ کو پروف کر دوں, اگر میں آپ کو پروف کر دوں کہ چوہا حلال ہے, یہ چھپکلی حلال ہے, آپ تب بھی نہیں کھائیں گے, کیونکہ آپ کا اندر کا انسان آپ کو نہیں کھانے دے گا. لیکن دنیا کی قومیں ہیں جو کھاتی ہیں, دنیا کی قومیں ہیں. آئی واز ان ہانگ کانگ, میں نے خود دیکھا تھا کہ وہ مختلف قسم کے اچار کے جار بنے ہوئے تھے, اور چھوٹے چھوٹے وائٹ رنگ کے چوہے تھے. وہ آتے تھے, چینے پیسے دیتے تھے کاؤنٹر پہ, چوہا نکالتے اور ٹھک ڈپ کرتے تھے, کھڑک کھا جاتے تھے. تو قومیں ہیں. آپ تھائی لینڈ چلے جائیں تو یہ آپ کے جو جس کو ہم کیا کہتے ہیں, ہیلی کاپٹر نہیں کہتے ہیں, اڑتے پڑ پڑ بارشوں میں بہت, وہ فرائی ہو رہے ہوتے ہیں. ہم جیسے آدمی نے تو ایک طرح سمجھا میں بینکاک میں پکوڑے بن رہے تھے, میں نے ایسے ہی اٹھا لیا. تو میرے ساتھ کوئی ساتھی تھا, اس نے کہا یہ کیا کھا رہا ہے کام دی, یہ پکوڑے نہیں, یہ ٹڈے. آئی مین چھوڑ دیں آپ اس بات کو, اللہ تعالیٰ نے ودیت کر دیا ہے ہمارے اندر, بالکل ہر چیز واضح. اسی طرح سے آپ دیکھیں, پینے کی کسی چیز کو اللہ نے منع نہیں کیا سوائے خمر کے. اسی طرح سے اللہ نے صرف 13 رشتے بتا دیے جن سے انسان شادی نہیں کر سکتا. 13 رشتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 رشتے اور ڈال دیں آپ کے. ایک وقت میں, جس طرح سے قرآن نے کہا ایک وقت میں 2 بہنوں کو نکاح میں نہیں رکھ سکتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک وقت میں تم خالہ بھانجی اور پھپھی بھتیجی کو نہیں رکھ سکتے, کیونکہ رحمی رشتے کی بات. باقی اللہ تعالیٰ نے پوری فیلڈ کھول دی, جس سے چاہے شادی کر لو. کسی چیز کو نہیں روکا, نہ پیسہ کمانے سے روکا ہے, نہ پیسہ خرچ کرنے سے روکا. جتنا پیسہ کمانا ہے کمائے, کوئی روک نہیں ہے. کیونکہ اگر پیسہ کمانا کیوں, اگر ممنونیت ہوتی تو پھر وراثت کیوں ہوتی, پھر زکوٰۃ کیوں ہوتی. تو نہ اللہ نے پیسہ کمانے سے منع کیا ہے, نہ اللہ نے وراثت سے کمانے دیا. اور آپ دیکھیں, تاریخ اٹھا کے دیکھیں, سیرت اٹھا کے دیکھیں, سیدہ خدیجہ کے پاس کم مال تھا. آپ اٹھا کے دیکھیں, سیدنا ابی بکر کے پاس, سیدنا عثمان کے پاس, عبد الرحمن بن عوف کے پاس. دیور بلینر, ملٹی ملینر, بلینر تھے اس زمانے کے یہ لوگ. تو پیسہ جتنا کمانا ہے کمائیں, لیکن وہ پیسہ آپ کے دل میں نہیں آنا چاہیے. یہ پیسہ, زمین کا پیسہ زمین پہ رہتا ہے, اس کو رولنگ میں, کسی چیز کو منع نہیں کیا. یہ ہماری سوچیں ہیں جس نے ہمیں جو ہے نا بالکل پھنسا کے رکھ دیا. ادروائز اگر آپ ہم بہت آنیسٹلی دیکھیں تو کوئی چیز ہے ہی نہیں, کسی چیز میں مسئلہ نہیں. کیونکہ ہم سب کا پرائم آبجیکٹو ایک ہی ہے. آپ جتنے لوگ موجود ہیں, میں ہمیشہ ایک ہی بات کرتا ہوں, میرا گرامر پڑھانے کا جو پیشن ہے نا, وہ اتنا نہیں ہے جتنا میرا زیادہ پیشن ہوتا ہے کہ لوگوں کو قرآن کا مفہوم اور قرآن کی چیزیں سمجھ میں آنی چاہیے. اور میں کہتا ہوں اگر ایک بات بھی آپ کو میری سمجھ میں آ گئی, ایک بات بھی آپ کے دل میں ٹھک گئی, تو شاید میری اس کے اندر میری فلاح ہو جائے گی, میری شاید کامیابی ہو جائے گی. ہو سکتا ہے روز قیامت کے روز آپ میں سے کوئی بھی ساتھی, کوئی بھی ایسا ساتھی ہو جو گواہی دے دے کہ اللہ یہ ایک شخص تھا, پاگل تھا, یہ آتا باتیں کرتا رہتا تھا, مجھے نہیں معلوم اس نے صحیح کہا تھا کہ نہیں کہا تھا, لیکن اس نے یہ کہا تھا, میں نے یہ کیا. تو ہو سکتا ہے شاید میری آپ کی اس اسٹیٹمنٹ سے میری ایک فلاح ہو جائے. دس از اونلی مائی پیشن. میرا اس کے علاوہ کوئی پیشن نہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل بنیاد میں ہمیشہ کہتا ہوں, آپ کی دل کی گرہ کھلے اور آپ اس کو وہ کریں. ہم سب کا الٹیمیٹ آبجیکٹو ایک ہی ہے, کسی بھی طرح سے ہمیں اس دروازے میں انٹری مل جائے, کسی بھی طریقے سے ہماری انٹری ہو جائے. ایک دفعہ ہماری انٹری ہوگی, دیٹس اٹ. چھوٹا سا کونے میں جگہ مل جائے, میں تو کہتا ہوں کہ بس ایک دفعہ انٹری ہو جائے گی,
ये हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव, और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है हमारा, कोई ऑब्जेक्टिव। बहुत कमजोर लोग हैं, बड़ी बशरी हम में कमजोरियां हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के साथ, इस कलाम के साथ जुड़ेंगे। मेरा आपको वादा है, ये मेरा वादा नहीं, ये अल्लाह का वादा है। आपको अल्लाह खुद आपके लिए राहें ऐसी खोल देगा, और यकीन माने, मैं आपसे झूठ नहीं कहता, वंस यू विल अटैच योरसेल्फ विद कुरान, विद बुक ऑफ अल्लाह, अल्लाह आपको खुद चीजें समझाएगा, ऐसी ऐसी चीजें समझाएगा कि आप हैरान रह जाएंगे। हो सकता है मैं भी आपसे बहुत सारी बातें करूं, आपको, आप शायद उसको एग्री ना कर पाए, लेकिन वंस यू गो विद इट, आप हैरान रह जाएंगे, और आप वाकई फिर कहेंगे कि वाकई ये कलाम। छोटी एग्जांपल देता हूं मैं आपको, लास्ट जाते जाते, कुरान मजीद में बड़ी मारूफ आयत है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वत थमरात वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह ताला कहते हैं हम जरूर बजरूर आजमाएंगे तुमको, माल की कमी से, तुम्हें औलाद की कमी से, तुम्हें भूख से। अल्लाह ताला उसमें कहते हैं हम तुम्हें खौफ से आजमाएंगे। आप यकीन माने, मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि अल्लाह खौफ से कैसे आजमाए। आई वाज एवरी टाइम आई वाज कंफ्यूज, जब भी आयत पढ़ता था मैं कहता अल्लाह खौफ से कैसे आजमाए। सिंस 2020 जनवरी, जब से ये कोरोना आया है, आई हैव कम टू नो कि अल्लाह खौफ से कैसे आजमा। ये खौफ का, देखें, खौफ से आजमा रहा, ग्लव्स नहीं पहने, मास्क नहीं पहना, फलाना नहीं किया। मैं अपने घर में आता था, मेरी बेटी मुझे दरवाजे पे जो है ना कहती है, बाबा एक मिनट रुक जाए मैं आपको वो कर दूं। अब बताइए, मेरी बेटी मुझे घर में नहीं आने देती जब तक स्प्रे नहीं करती थी। इतना खौफ, घर में आओ हाथ धो, फलाना करो, ढिमकाना करो, बाहर जाओ मास्क लगाओ। एक अजीब क्या है ये, मुझे बताइए। टेक केयर करना सब कुछ, लेकिन खौफ की एक जिंदगी। दुनिया भर के अंदर क्रैकडाउन हो गए, लॉकडाउन लग गए, एयरलाइन इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म हो गई, होटल इंडस्ट्री ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, रेस्टोरेंट की, पाकिस्तान में तो फिर भी इतना इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन ओवरऑल दुनिया में इंडस्ट्री खत्म, कोलैप्स हो गई। बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स दुनिया के अंदर कोलैप्स होकर बंद हो गए। कुछ सेगमेंट्स ट्रांसफर हो गए, कुछ ऑनलाइन बिजनेस बढ़ गया, कुछ दूसरा बढ़ गया, लेकिन मेजॉरिटी तो खत्म हो गई। 4-4, 6-6 महीने तक जो है वो सैलून और हज्जाम की दुकानें बंद हो गई। मुझे बताएं, जो आदमी रोज दिहाड़ी पे काम करता वो क्या करता, चाहे वो पाकिस्तान दुनिया में कहीं हो, छोड़ दे पाकिस्तान की, पूरी दुनिया में कहीं। बस अल्लाह ताला से आपकी दुआ ये होनी चाहिए कि अल्लाह ताला से एक दुआ मांगा करे। मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ, बहुत छोटी सी दुआ, इसका तर्जुमा मैं आपको बताता हूँ। अल्लाह से दुआ मांग रहे कि अल्लाह ताला, मैं तुझसे सवाल करता हूँ तेरी मोहब्बत, तो अपनी मोहब्बत हमें दे दे। जिस तरह से अल्लाह ताला ने कहा था ना सैयदना मूसा को, वअल्क़ैतु अलैका महब्बतन मिन्नी, मैंने तेरे अंदर डाल दी मेरी मोहब्बत है। अल्लाह से ये दुआ करें इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला जो कुछ हमने पढ़ा समझा, अल्लाह ताला उसमें हमें से खैर अता फरमाए। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अच्छा, एक छोटी सी बात थी, कुछ लोग चाह रहे हैं कि इसकी टाइमिंग को आगे पीछे किया जाए। मुझे बताइए सैटरडे के रोज हवाले से और वेडनेसडे के भी हवाले से मुझे बताएं, अगर वेडनेसडे को आपकी क्लास अगर जल्दी कर दी जाए तो आप लोगों का क्या कंसर्न है, और अगर सैटरडे को ये क्लास जो है वो 2 बजे की जगह 2:30 बजे या 3 बजे रखी जाए तो क्या कंसर्न है। वेडनेसडे को क्लास आपकी रात को 8 बजे की बजाय अगर 7 बजे कर दें, क्या कंसर्न है, कुछ है आपके? सर आज तो नमाज का टाइम ओवरलैप हो रहा है ना असर का, यहाँ पे वो अब एंड होने वाला है, तो ये थोड़ा सा एक डिफिकल्टी नजर आ रही है इसमें। ठीक है, क्योंकि चक्कर ऐसा है कि हमारे पास कुछ लोग जो है वो पाकिस्तान से भी हैं, कुछ लोग यहाँ सऊदीया से भी हैं। हाँ, और वेडनेसडे नाइट जो होती है वो बहुत लेट हो जाता है, तो अगर वेडनेसडे 1 घंटा पहले हो जाए तो दैट वुड बी रियली गुड। ये लेकिन इस सब की मंशा होनी चाहिए, मुझे बता दें। ठीक है, 1 घंटा पहले हो जाए। सबिया जी आप बता दें, खालदा जी, आप सारे जितने लोग हैं, 1 घंटा ठीक है पहले, वरना लेट हो जाती है। सर जी जल्दी हो जाए। अगर वेडनेसडे की क्लास आपकी अगर हम 7 बजे कर दें, लेट से 7 तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, 7:15 अगर कर दें, ठीक है। 7:15 कर देंगे तो पाकिस्तान में आपका टाइम हो जाएगा 9:15। तो उस वक्त आपको घर में खाने पीने का इसका तो कुछ इशू नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मली पाकिस्तान में लोग जो है ना वो खबरनामे के साथ ही खाना लगाते हैं। कोई बात नहीं, सही होगा, हो जाता है, सही होगा, नमाज पढ़ के फिर हो जाएगा आराम से हो जाएगा। तो फिर ऐसा करते हैं, वेडनेसडे की क्लास को तो कम से कम 7:15 बजे जिद्दा टाइम पे कर देंगे, ठीक है। और जो आपकी जो सैटरडे की क्लास है उसमें 2 ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि अगर नमाज का आपको इशू आता है
تو یا تو اس کلاس کو کیونکہ 1 بجے اگر کر سکے یعنی آپ لوگ 3 بجے آپ لوگوں کے لیے پاسبل ہوگا؟ جی ٹھیک ہے. تو بھیا جی آپ کے ساتھ ہوگا کیونکہ آپ کا تو میرے خیال میں ہاسپٹل بھی ہوتا ہے. نہیں میں سیٹرڈے میرا 1 o'clock آف ہو جاتا ہے تو میں 2 o'clock تک گھر پہنچ جاتی ہوں یوزلی. کبھی ہاں اگر کوئی ظاہر ہے کوئی کام ہوا کبھی تو لیٹ ہوئی ورنہ یوزول میرا آرام وہ ہے. تو اگر ہم پھر اس طرح سے کرتے ہیں کہ لیٹس سے ول ورک اٹ آؤٹ کہ ہم وینسڈے کے روز کلاس 7:15 پہ رکھ لیتے ہیں اور سیٹرڈے کو ہم کلاس 1 o'clock کر دیتے ہیں. تو 1 o'clock سے یہ ہوگا کہ آپ لوگ انشاءاللہ جو نماز کی بھی ڈسٹربنس نہیں ہوگی اور اگر اس کے بعد آپ کی کوئی بھی ایکٹیویٹی ہے تو وہ آپ آرام سے کر سکتے ہیں. اور وینسڈے کو ہم 7:15 کر دیں گے تاکہ یہ ہے کہ اگر کلاس آپ کی ختم بھی ہو تو آپ کو یہ ہے کہ میری کلاس میکسیمم جو ہے نا وہ 9:30 10 بجے تک مطلب 10:30 11 تک ختم ہو جائے گی تو آپ کو ایشو نہیں ہے. کیونکہ میں نے ریئلائز کیا ہے کہ وہ 8:30 بجے کلاس کرتے ہیں بعض دفعہ کلاس ہماری 9:45 10 بجے تک چلی جاتی ہے تو آپ لوگ لیٹ ہو جاتا ہے 12 بج جاتا ہے. اور پھر گھر میں آپ کے بیوی آپ کے بچے بھی ہوں آپ کے ہسبینڈ بھی ہوں کوئی اور بھی ہوں تو بولیں گے کیا انہوں نے نیا ڈرامہ شروع کیا ہے عربی پڑھنے کا. میں نہیں چاہتا کہ کسی کی ہمیں مجھے آنے لگ جائے. ٹھیک ہے تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ وہ ٹائمنگ آپ کے اس طرح سے کر دیتے. ٹھیک ہے جی. تو اگر آپ سب لوگ اس پہ اتفاق کرتے ہیں تو انشاءاللہ پھر میں میسج آپ لوگوں کو کرتا ہوں. جی بالکل. بارک سر اللہ. سیٹرڈے کے 1 بجے کہہ رہے ہیں آپ؟ سیٹرڈے کو اگر 1 بجے کر لیں جدہ کے. ٹھیک ہے سر 1 بجے کلاس ہوتی ہے وہ 2 بجے 2:30 بجے ختم ہوتی ہے تو میں تو چاہتی ہوں اور تھوڑا لیٹ ہو جائے. ایکچولی وجہ یہ سبیہ جی کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تھوڑا سا میجورٹی کو دیکھنا نہیں تو ہر ایک کا کوئی نہ کوئی تو نکل آئے گا. تو میں نے تو اس میں کیا کہ سب کو اس کے اندر سیٹلمنٹ بن جائے. یا تو پھر اس کو سیٹرڈے کی ٹائم کو 2 بجے ہی رکھیں. ایسا کریں سوچ لیں وینسڈے کا تو ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا اس میں تو 7:15 کا کوئی ایشو نہیں ہے. وینسڈے میں تو کوئی ایشو نہیں ہے نا آپ کو سبیہ جی 7:15 بجے؟ وینسڈے کو بھی 7 بجے کلاس ہوتی ہے. سر یہ سارا ہے. اچھا سارا جی تو میں پھر اس میں کیا کر سکتا ہوں مجھے بتائیے میں کیا خدمت کروں آپ کی. Let it go like this. یہی ٹائمنگز رہنے دے جو ہیں. چلے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ لوگوں کو ایشو نہیں ہے مجھے میرے لیے دونوں برابر ہے. میں تو نماز کا تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بیچ میں 10 منٹ کا 15 منٹ کا بریک دے دیں. آپ ایسا کر لیں کہ آپ نے اثر پڑھنی ہے تراویح پڑھنی ہے 15 منٹ کا بریک مانگ رہی ہیں. نہیں سر 10 منٹ کا مطلب کسی کو ذرا آرام سے بھی پڑھنی ہے. کوئی ایشو نہیں ہے آپ مجھے بتا دیے کہ ہم 10 منٹ کا اسٹاپ آؤٹ لے لیں گے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے تو پھر ہم وینسڈے کی کلاس اسی ٹائم پہ رکھتے ہیں 8:15 ٹھیک ہے 8:15 8:30 ٹھیک ہے جی. چلیں اوکے. جزاک اللہ. اور سیٹرڈے کا بھی وہی ٹائم. وینسڈے کی نہیں وینسڈے نہیں ہو پایا چینج. ہم وینسڈے چینج نہیں ہو پایا ہمارا. ایسا کرتے ہیں کہ اس پہ ہم چرچا کرتے ہیں دوبارہ نیکسٹ وینسڈے ہماری وینسڈے والی کلاس. چلیں ٹھیک ہے اوکے 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 تھینک یو جزاک اللہ جزاک اللہ.